اکثر خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دلوں میں پسندیدگی کا جذبہ نہ ڈالتا تو شاید کسی کی زندگی میں کبھی اچانک انقلاب نہ آتا، مرتے ہوئے لوگ اچانک جی نہ اٹھتے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی لمحے کی گھٹن میں مبتلا تھی کہ کسی کی ایک نظر نے کمال کر دیا۔ برسوں کی اجنبیت پل کے پل میں جب چاہت میں ڈھلی تو محبوب کی رفاقت کے حصول کے لیے اس اجنبی محسن نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یہ اور بات ہے کہ اس بازی میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، لیکن ایک نظر کی محبت پر اس نے اپنے نام کی مہر ثبت کر دی۔ گاؤں کے عیاش وڈیروں کے نرغے میں پھنسی ایک معصوم فطرت دوشیزہ کی بے بسی نے جب اثر دکھایا تو نہ چاہنے کے باوجود اس دلدل سے نکلنے کے لیے ان بے گناہوں سے وہ جرم سرزد ہو گیا جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے سوا رستہ بھی تو کوئی نہ تھا۔ ملک صاحب کی ڈائری سے ظلم و ستم اور عدل و انصاف پر مشتمل ایک اور داستان۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اس کو بھی آپ خوب انجوائے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، چینل پر نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا ہرگز مت بھولیں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کریے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی۔ پورا چاند آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور بادلوں کے ساتھ اس کی آنکھ مچولی بھی جاری تھی۔ جب بادل کا کوئی ٹکڑا چاند کے مکھڑے کو ڈھانپ لیتا تو فضا اس کی روشنی سے محروم ہو جاتی، لیکن جلد ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو کر ماحول میں اجالا بھر دیتا اور قرب و جوار کی ہر شے کو منور کر دیتا۔ اسی رگوں میں لہو کو منجمد کر دینے والی یک بستہ رات میں میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ نہر اپر چناب کے کنارے پر موجود تھا۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ میرا تھانہ جی ٹی روڈ پر شیہو پورہ موڑ کے نزدیک واقع تھا۔ مجھے میرے مکپا نے اطلاع دی تھی کہ آج نصف شب شونکا ڈنگر چور مویشیوں کی کثیر تعداد کے ساتھ میرے علاقے میں داخل ہونے والا ہے۔ میں نے مویشی چور شوکت عرف شونکا کا نام سن رکھا تھا، تاہم ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ آج رات مجھے شونکا سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملنے والا ہے۔ ان دنوں ضلع گوجرانوالہ میں مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور شونکا چوری کے جانوروں کو رات کی تاریکی میں مذکورہ منڈی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی کوشش کو ناکام بنانا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر میں اور حوالدار نبی بخش وجود کو اکڑا دینے والی سردی کو برداشت کر رہے تھے۔ نہر اپر چناب دریائے چناب سے نکلنے والی ایک بڑی نہر ہے اور یہ گوجرانوالہ کے مضافات میں زرعی اراضی کے اندر سے گزرتی ہے۔ نہر مذکور میں پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے۔ ہم نے اسی نہر کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ میں پناہ لے رکھی تھی اور ہماری نظریں نہر کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے شونکا نے چوری کے جانوروں کو نہر پار کرانا تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان دنوں موسم سرما جوبن پر تھا۔ دسمبر کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا۔ نہر کے اندر پانی کی مقدار بہت کم تھی۔ مئی سے اگست تک اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ نہر لبالب بھر کر چلتی دکھائی دیتی ہے اور پانی کی رفتار بھی 8 سے 10 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تاہم اس وقت نہر کے وسط میں پانی کا ایک چھوٹا سا نالا سست روی سے رواں دواں تھا۔ یہی سبب تھا کہ شونکا نے یہاں سے نہر عبور کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ بھری پوری نہر میں ایسا سوچنا بھی حماقت ہوتی۔ ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے ریاست کی اطلاع درست نہیں ہے۔ حوالدار نبی بخش نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ ریاست علی اس مخبر کا نام تھا جس نے مجھے شونکا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو نہر پر جمائے رکھا اور حوالدار سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ جناب، آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی۔ وہ بیزاری سے بولا، کیا ہم صبح تک اس منحوس شونکا کے انتظار میں ادھر ہی بیٹھے سردی میں ٹھٹرتے رہیں گے؟ آدھی رات کا گزر جانا یا شونکا کا منحوس ہونا یا ہمارا سردی میں ٹھٹرنا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اسے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ریاست علی کی اطلاع درست نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، لیکن میرے خیال میں اب تک اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رات واقعی آدھی سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس وقت 12:30 بج رہے ہیں اور آج کل تو سورج بھی لگ بھگ 5 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے تو رات ہوتے ہوئے 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شونکا نے ہمارے نہیں اپنے پروگرام کے مطابق آنا ہے، لہٰذا ہمارے پیشے کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم اذان فجر تک شونکا کی راہ دیکھی جائے۔
آج تک ریاست نے مجھے کبھی غلط اطلاع نہیں دی، وہ میرے بھروسے کا آدمی۔ میں ریاست کی قابلیت پر شک نہیں کر رہا ملک صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شونکا نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ نبی بخش نے واضح طور پر اپنا بیان بدلا تھا۔ پہلے اس نے بڑے مضبوط انداز میں کہا تھا کہ ریاست کی اطلاع درست نہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں ریاست پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہا ہوں تو اس نے بھی اپنے خیال کی پٹری بدل لی تھی۔ ہم اس وقت کھیتوں کے بیچ کھلے ماحول میں جھاڑیوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور موسم کی یک بستگی نے حوالدار کی مت مار دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، سردی کا تو کام ہی لگنا ہے، یہ سب کو لگتی ہے، بس اپنی اپنی برداشت کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ کہاں؟ کدھر؟ کیا؟ نبی بخش الرٹ لہجے میں بولا۔ میں نے نہر کی مشرقی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو نہر کے اندر کچھ تیرتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ چاندنی رات کی وجہ سے کافی دور تک دیکھنا آسان ہو گیا تھا۔ نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت تھا اور وہ چیز ادھر مشرق کی جانب سے بہتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ مجھے تو یہ کپڑوں کی کوئی گٹھری لگ رہی ہے، نبی بخش نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر یہ کپڑوں کی گٹھری نہیں تو پھر کوئی انسان ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لباس سمیت۔ مگر آدھی رات کو کون تیراکی کرے گا ملک صاحب؟ اس نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ بھی اس قدر ٹھنڈی رات میں۔ نبی بخش مجھے لگتا ہے سردی نے تمہارے حواس کو جما دیا ہے، میں نے لہر میں تیرتے ہوئے ٹارگٹ کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا، ورنہ تم ایسی احمقانہ بات کبھی نہ کرتے۔ میں نے کیا کیا ہے جی؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ تیراکی کرتے وقت انسان اپنے لباس میں نہیں ہوتا، وہ اپنے کپڑوں کو بدن سے جدا کر کے تیراکی کا مخصوص جانگیا یا نکر پہن لیتا ہے، جبکہ ہماری نظریں اس کے برعکس نظارہ کر رہی ہیں۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر نظر آ رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اتنے سنسنی خیز انداز میں ادا کیا تھا کہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیسا چکر ملک صاحب؟ یہ کسی انسان کی لاش بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ اوہو، نبی بخش نے تشویش بھری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تیاری پکڑ لو نبی بخش، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ جو کچھ بھی ہے لگ بھگ 10 منٹ میں ہمارے سامنے سے گزرے گا اور ہم نے اسے نہر سے باہر نکالنا ہے۔ اس کام کے لیے تو ہمیں نہر میں اترنا پڑے گا، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اور اس مہم میں بڑی حد تک ہمارے لباس بھی بھیگ جائیں گے اور ہمیں سخت سردی بھی لگے گی، لیکن کیا کریں، یہ کار سرکار ہے، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنے بوٹ اتار دی اور پتلون کے پائنچوں کو اڑسنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے آفیسر کو اس کام میں مصروف دے کر نبی بخش کے پاس کوئی اور رائے فرار نہ رہی، چنانچہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کی تیاری کرنے لگا۔ جن دنوں اوپر چناب نہر اپنے کناروں تک بھر کر بہہ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کے قلب کی گہرائی کم و بیش 20 فٹ ہوتی ہے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس نہر کی گہرائی 5-6 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ہم آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو کھینچ کر پانی سے باہر لا سکتے تھے۔ ہم نے جلد ہی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ دیکھ کر میرے تمام اندازوں کی تصدیق ہوگی کہ گٹھری کی صورت دکھائی دینے والی وہ چیز ایک انسان تھا جو میرے فوری خیال کے تحت دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ میں نے نبی بخش کی مدد سے اس شخص کی لاش کو کھینچ کر اپنی کمین گاہ والی جھاڑیوں کے نزدیک ڈال دیا۔ ملک صاحب، یہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی بخش نے تشویشناک انداز میں کہا، مجھے تو لگتا ہے یہ مر چکا ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ اس کی شناخت کا معاملہ تو صبح ہونے کے بعد ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ جب تک میں اس کا تفصیلی معائنہ نہ کر لوں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور یہ کام دن کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، نبی بخش نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ نصف سے زیادہ لباس بھیگ جانے کے سبب نبی بخش کی بقول کسے کلفی جم چکی تھی۔ لمحات میں وہ شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ حالت میری بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم میں حالات اور موسم کی سختی کو جھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں زیادہ دیر تک اس کیفیت میں نہیں رہنا پڑا۔ جس مقصد کے حصول کی خاطر ہم نے جھاڑیوں کے اس جھنڈ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس مقصد کو پورا ہونے کے آثار نمودار ہو گئے۔ چاندنی رات نے مجھے اور نبی بخش کو بڑے واضح انداز میں دکھایا کہ لگ بھگ 4 درجن مویشی نہر کے کنارے سے اندر اتر رہے تھے۔ میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ ایسا ہی حال نبی بخش کا بھی تھا۔ شونکا ڈنگر چول مال مسروقہ سمیت ہماری نگاہ میں آ گیا تھا۔ ریاست کی اطلاع حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ موسم کی شدت کا احساس ہم سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ ایسے میں سردی لگنے کا کیا سوال؟ ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ شونکا کو چھانپنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، جو ہم سے چند قدموں کی دوری پر چوری شدہ مویشیوں کے ساتھ نہر کے اندر اتر چکا تھا۔ میں نے تجربہ کار نگاہ کا استعمال کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس بدبخت کو پلک چھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ پہلوانی، کبڈی یا کسی اور شہزوری کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ مقتول کی گردن کا منکا توڑ کر جس طرح اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا، اس نوعیت کا تکنیکی کام کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔
یہ کسی داؤ پیچ کے ماہر کاریگر کا کارنامہ تھا جس نے مقتول کی گردن کو طوفانی جھٹکا دے کر اس جہان سے اس جہان میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے اس ماہر فن قاتل کا سراغ لگانا تھا۔ اس سے قبل مقتول کی شناخت ضروری تھی۔ قارئین، یہ کہانی شونکا ڈنگر چور کے ذکر سے شروع ہوئی تھی۔ بعد ازاں ایک نامعلوم شخص کی لاش اس کہانی کے اندر داخل ہو گئی۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فوری توجہ کے طالب معاملے کو پہلے بیان کیا جائے، اور ظاہر ہے کسی انسان کا قتل کسی پیشہ ور چور کی گرفتاری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا میں شونکا کے ذکر کو پھر کسی وقت کے لیے محفوظ رکھتے ہوئے نامعلوم مقتول کی طرف آتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں نے شونکا کو اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور افضل سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ شونکا کے قبضے سے چوری شدہ 42 مویشی بھی میرے ہتھے چڑھے تھے، جن میں 30 بھینسیں اور 12 گائے شامل تھیں۔ مقتول کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مضبوط جسم کا مالک ایک قبول صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی روبدار موٹی تازی مچھیں پال رکھی تھی۔ اس کے بدن پر گرم لباس تھا اور موسم کی مناسبت سے اس نے اونی سویٹر بھی پہن رکھا تھا۔ اس کی جامع تلاشی سے مجھے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس کا یہاں ذکر کیا جائے۔ میں نے اچھی طرح ٹٹول کر اس کے سارے وجود کا معائنہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی ایسا کوئی زخم دریافت نہیں ہوا جسے اس کی موت سے منسوب کیا جاتا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گردن کا منکا توڑ کر چشم زدن میں اس بدنصیب کو سپرد حق کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس اجل رسیدہ کو نہر کی سست رفتار لہروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نامعلوم مقتول کی لاش کی دریافت کا سہرا میرے اور حوالدار نبی بخش کے سر بنتا تھا۔ گزشتہ شب جب ہم نے اس مردہ شخص کو نہر سے نکالا تو ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا، لیکن اب درجن بھر افراد وہاں موجود تھے، اور یہ صبح کے لگ بھگ 9 بجے کا وقت تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، تاہم ابھی تک اس کی دھوپ میں تمازت اور تپش پھر بھی گزشتہ شب کی بنسبت اس وقت موسم خاصا خوشگوار تھا۔ میں نے موقع پر موجود مختلف لوگوں کو مردہ شخص کا چہرہ دکھا کر اس کی بابت دریافت کیا۔ ان میں زیادہ تر کھیت مزدور تھے جو حسب معمول نہر کی دونوں جانب واقع کھیتوں میں کام کرنے آئے تھے، لیکن وہاں پولیس کی موجودگی نے انہیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے فردن اس مردہ شخص کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک عمر رسیدہ بڈھے بابے نے قدرے امید افزا بات کی۔ تھانے دار صاحب، میں نے اس بندے کو چودھری کی حویلی میں دیکھا ہے۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر بولا، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا ہے۔ میں نے چونک کر اس بزرگ کی جانب دیکھا اور پوچھا، چاچا تمہیں اپنا نام تو یاد ہے نا؟ جی سرکار، مجھے اللہ رکھا کہتے ہیں۔ چاچا، اللہ رکھا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس بندے کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ بتا دو کہ تم نے اسے کس چودھری کی حویلی میں دیکھا تھا؟ چودھری سکندر علی کی حویلی میں تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا۔ میں فرید پور کے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میں چودھری سکندر کو جانتا تھا، 2-3 مرتبہ اس سے میری ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری سکندر پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس نے اس کے جسم کا زیریں حصہ بالکل ہی نکارہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ چودھری سکندر روایتی چودھریوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کے اندر مجھے غرور، تکبر اور حد سے متجاوز خود پسندی بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ تم اس بندے کے حوالے سے اور بھی کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا اس کا تعلق فرید پور سے ہی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ گردن کو ہلاتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے یہ ادھر کا رہنے والا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اللہ رکھا کو فارغ کر دیا۔ آج صبح اس طرف آتے ہوئے اور سرکاری فوٹوگرافر آفتاب کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ مقتول مکمل طور پر نامعلوم رہتا تو میں سرکاری فوٹوگرافر سے مختلف زاویوں کی 3-4 تصویریں بنوانے کے بعد اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیتا، لیکن مجھے ایک اور انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم تو ہر صورت میں ہونا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے سکندر علی کو ٹچ کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو لاش کے ساتھ چھوڑا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر فرید پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے باسط کو ہدایت کر دی تھی کہ میری واپسی تک وہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات مکمل کر لے۔ جس مقام پر ہم نے نہر سے وہ لاش نکالی تھی، وہاں سے فرید پور کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر مشرق کی سمت نہر کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان دونوں دیہات کے بیچ میں اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ بابا اللہ رکھا کی بات میں مجھے اس لیے بھی وزن محسوس ہوا کہ نامعلوم مقتول کا تعلق فرید پور سے ہو سکتا تھا۔ اب اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہیں اسے کسی نے قتل کر کے لاش کو حوالہ نہر کر دیا ہوگا۔ جائے وقوع سے فرید پور جانے کے لیے مجھے نہر کے کنارے کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پر سفر کرنا تھا۔ ابھی میرے گھوڑے نے 200-300 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ 2 گھڑسوار میرے قریب پہنچ کر رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری مخالف سمت یعنی فرید پور کی طرف سے آ رہے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی اپنا گھوڑا رکنا پڑا۔ ان دونوں گھڑسواروں کے چہروں کے تاثرات نے مجھے بتا دیا
کہ ان کے پاس میرے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ اور یہ تمہارے چہروں پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں نے کسی پچھل پیری کو دیکھ لیا؟ ہم لوگ آپ کے پاس تھانے جا رہے تھے، ان میں سے ایک نے بدحوازی کے عالم میں بتایا۔ اچھا ہوا جو آپ ہمیں راستے میں مل گئے، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ فرید پور۔ فرید پور کا نام سن کر میں چونک اٹھا، کیونکہ میں تو خود فرید پور ہی کی طرف جا رہا تھا۔ فرید پور میں ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتے ہو؟ چودھری صاحب کو کسی نے قتل کر دیا تھانے دار صاحب، ایک نے دکھی لہجے میں بتایا۔ دوسرا بولا، ہم اسی واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ رہے تھے، آپ ہمیں راستے میں ہی مل گئے۔ بعد ازاں مجھے ان دونوں گھڑ سواروں کے نام راشد اور منہاس معلوم ہوئے، جن میں سے راشد پستہ قامت اور منہاس دراز قد تھا۔ چودھری صاحب کے قتل کے الفاظ نے میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تم چودھری سکندر کی بات کر رہے ہو؟ نہیں جناب، انہیں کوئی کیا قتل کرے گا؟ راشد نے بتایا، وہ تو ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ پھر؟ میں نے باری باری سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم چودھری رستم کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، منہاس وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ چودھری سکندر کے اکلوتے بیٹے ہیں، میرا مطلب ہے اکلوتے بیٹے تھی۔ چودھری رستم کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے درمیان یہ تمام تر گفتگو گھوڑوں پر سوار رہ کر ہو رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں منہاس نے بتایا، قاتل کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ واقعہ پچھلی رات کا ہے۔ چھوٹے چودھری صاحب کی لاش ادھر ڈیرے پر پڑی ہے۔ اوہو! اسی لمحے بابا اللہ رکھا سے حاصل ہونے والی معلومات میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ فرید پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بامشکل 70 سے 80 گھر ہوں گے وہاں، لگ بھگ 300 نفوس کی آبادی میں ہر شخص دوسرے کا صورت آشنا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اب اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا اس واقعے کے بعد فرید پور سے کوئی بندہ غائب ہوا ہے؟ بالکل ہوا تھانے دار صاحب، راشد جلدی سے بولا۔ منہاس نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ کادو گاؤں سے غائب ہے؟ تو اس کا نام کادو ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اصل نام تو قادر ہے جناب، لیکن صاحب اسے کادو کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ راشد نے بتایا، کادو کی ڈیوٹی ڈیرے پر ہوتی ہے، لیکن وہ صبح ہی سے غائب ہے، یا شاید رات سے۔ وہ ڈیوٹی پر اس لیے حاضر نہیں کہ اب وہ ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے معنی خیز سنجیدہ لہجے میں کہا، ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں رہا؟ راشد گونجگا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ منہاس نے کہا، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب، ہمیں تو شک تھا کہ کادو چھوٹے چودھری صاحب کے قتل میں ملوث ہے، اسی لیے وہ ڈیرے سے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کادو ہی نے چودھری رستم کو قتل کیا ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پچھلی رات وہ خود بھی مقتول ہو چکا ہے، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو۔ بات کے اختتام پر میں نے باری باری راشد اور منہاس کی آنکھوں میں جھانکا تو راشد نے بےحد الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے استفسار کیا، ہم یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس طرح، میں نے اپنے گھوڑے کو واپسی کے لیے موڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ پہلے میں تمہیں کادو سے ملوا دوں، اس کے بعد ہم فرید پور کا رخ کریں گے۔ وہ دونوں ہکا بکا میری تقلید میں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ چند منٹ بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے، یعنی اس مقام پر جہاں جھاڑیوں کے جھنڈ کے نزدیک نامعلوم شخص کی گردن ٹوٹی لاش رکھی ہوئی تھی۔ راشد اور منہاس کے وہاں پہنچتے ہی وہ مردہ شخص نامعلوم نہیں رہا تھا۔ ان دونوں نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی، یعنی وہ چودھری کے نمک خوار قادر عرف کادو ہی کی لاش تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے تھانے دار صاحب؟ راشد نے سہمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ تم لوگوں کا خیال تھا کہ چھوٹے چودھری کے قتل میں کادو کا ہاتھ ہوگا، میں نے کہا، لیکن یہ بیچارہ تو پہلے ہی قتل ہو چکا ہے، کادو کی گردن توڑ کر اسے سپرد موت کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ فرید پور کے قریب ہی کہیں پیش آیا ہے۔ اس کی لاش نہر کے پانی میں بہتی ہوئی گزشتہ رات 12:30 بجے یہاں پہنچی تھی۔ اس مقام سے فرید پور کا لگ بھگ فاصلہ 8 میل ہے۔ وہ بہت الجھن زدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی کادو کی لاش کو تکنے لگے۔ میں نے پہلی فرصت میں تھانے سے ASI یعقوب کو وہاں بلا لیا۔ دوسری فرصت میں نے کادو کی لاش کو ایک ریڑے پر لدوا کر یعقوب کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوا دیا، اور تیسری فرصت میں کانسٹیبل باسط کو ساتھ لے کر راشد اور منہاس کے ہمراہ فرید پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرید پور کا شمار چھوٹے گاؤں میں ہوتا تھا۔ نہر کے کنارے پر واقع اس گاؤں کی آبادی 300 سے 400 افراد کے درمیان رہی ہوگی۔ فرید پور نامی اس مختصر سے گاؤں میں چودھری سکندر علی کا راج تھا، جو پچھلے کچھ عرصے سے فالش کا شکار ہو کر بے بسی اور محتاجی کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس لاچار چودھری کے اکلوتے بیٹے رستم علی کو گزشتہ رات کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ہم دوپہر کے بعد فرید پور پہنچے تھے۔ میں نے راشد سے کہا، تم لوگوں نے بتایا کہ چھوٹے چودھری کی لاش ڈیرے پر پڑی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ بڑے چودھری صاحب نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تک پولیس اپنی کارروائی مکمل نہ کر لے کوئی شخص ڈیرے کے اندر نہ جائے، اس لیے ہم نے ڈیرے کے دروازے پر تالا ڈال دیا۔ یہ تم لوگوں نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تو چلیں پہلے ڈیرے والی کارروائی مکمل کر لیتے ہیں،
اس کے بعد چودھری سکندر سے بھی بات ہو جائے گی۔ وہ دونوں میرے ساتھ چل پڑے۔ مذکورہ ڈیرا نہر کے کنارے کھیتوں کے بیچ بنا ہوا تھا۔ ڈیرے کے اندر اور باہر دیواروں کے ساتھ قداور درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ ڈیرا نیچی چھتوں والے 3 کمروں پر مشتمل تھا جو ایک ہی قطار میں احاطے کے ایک بھی حصے میں بنے ہوئے تھے۔ اس کے آگے ڈیرے کا کشادہ صحن تھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو درختوں کے نیچے باندھ دیا اور ڈیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈیرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پیپل اور دوسرے قداور درخت ایستادہ تھے۔ جس دوران میں ہم اپنے گھوڑوں کو پارک کر رہے تھے، منہاس نے آگے بڑھ کر ڈیرے کا گیٹ نما چوبی دروازہ کھول دیا تھا، اور وہاں پر ڈیرے کے آس پاس کچھ لوگ بھی کھڑے دکھائی دیے جو یقیناً چھوٹے چودھری کی موت پر دکھی اور افسردہ نظر آ رہے تھے۔ ڈیرے کے ذہن میں ایک دیوار کے ساتھ چند مویشی بندھے ہوئے تھے جو موجودہ حالات سے بے نیاز اپنا چارہ کھانے میں مصروف تھے۔ چھوٹے چودھری کی لاش کس کمرے میں ہے؟ میں نے راشد سے سوال کیا۔ اس نے درمیان والے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں کانسٹیبل باسط کے ساتھ مذکورہ کمرے کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کمرہ کسی جدید بیڈ روم کا منظر پیش کرتا تھا، جس کی ایک دیوار کے ساتھ آرام دہ پلنگ بچھا ہوا تھا اور چودھری رستم کی لاش اسی پلنگ پر پڑی تھی۔ میں نے رستم کی لاش کا بغور جائزہ لیا تو اس کے سر کی چوٹ فوراً ہی میری نگاہ میں آ گئی۔ چودھری کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح چٹخا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے والے خون نے چودھری کے لباس کو بھی جگہ جگہ سے آلودہ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ بستر کے بعض حصے بھی خون کے دھبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ قاتل نے کسی آہنی شے کی مدد سے چودھری رستم کے عقب سے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ چوٹ اتنی کاری ثابت ہوئی کہ چودھری کی کھوپڑی کا حشر نشر ہو گیا تھا اور اسے زندگی سے موت کی طرف لے جانے میں چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ قاتل کے حملے میں بہت زیادہ غم و غصے کی نشاندہی ہوتی تھی۔ لاش کے تفصیلی معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سجے سجائے بیڈ روم کا تنقیدی جائزہ لیا تو ایک میز پر مجھے کچی شراب کی بوتل رکھی دکھائی دی۔ ساتھ ہی ایک گلاس بھی پڑا ہوا تھا جو 1/4 شراب سے بھرا ہوا تھا۔ بوتل بھی کھلی ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اپنی موت سے قبل وہ دختر انگور سے دل بہلا رہا تھا اور بے خبری میں کسی شفاق شخص نے اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ دختر انگور دختر انسان کا تقاضا کرتی ہے۔ چھوٹا چودھری اس ڈیرے پر عبادت گزاری کی نیت سے نہیں آیا کرتا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور جام و مینا سے پتہ چلتا تھا کہ ڈیرے کا یہ کمرہ چودھری رستم کا عشرت کدہ ہے، جہاں پر وہ عیش و عیاشی کے لمحات گزارنے آیا کرتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے مذکورہ کمرے میں دختر انسان کے آثار بھی دریافت کر لیے۔ بیڈ کے نزدیک ایک کمرے کے فرش پر مجھے چوڑیوں کے چند ٹکڑے پڑے دکھائی دیے۔ میں نے جھک کر بڑی احتیاط کے ساتھ کچے فرش پر سے سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ چوڑیاں خواتین کا ایک زیور ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ پچھلی رات اس کمرے میں چھوٹے چودھری کے ساتھ کوئی عورت بھی موجود تھی اور چوڑیوں کے ٹکڑے یہ کہانی سنا رہے تھے کہ چودھری نے اس عورت کے ساتھ زور زبردستی کی کوشش کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ عورت اپنی مرضی سے وہاں نہیں آئی تھی، بلکہ اسے زبردستی چودھری کی عیاشی کے سامان کے طور پر وہاں پہنچایا گیا تھا۔ ایک خیال برق رفتاری سے میرے ذہن میں چمکا، کہیں اسی عورت نے تو چودھری رستم کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا؟ یہ ممکنات میں تھا۔ ان لمحات میں میرے رگو پے میں خون کی گردش میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ راشد اور منہاس کمرے کے باہر موجود تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، پھر باری باری دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رات کو چودھری رستم کے ساتھ ڈیرے پر اور کون تھا؟ یہاں پر تو صرف کادو ہی ہوتا ہے، منہاس نے جواب دیا۔ پچھلی رات بھی وہی تھا جناب۔ میں نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر مخصوص انداز میں کہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کون تھی وہ؟ آپ کس عورت کو پوچھ رہے ہیں؟ راشد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ کسی عورت کو پوچھ رہے ہیں؟ آپ کسی عورت کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے انہیں دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یہ مجھے کمرے کے کچے فرش پر پڑے ملے۔ یقیناً پچھلی رات کوئی عورت یہاں موجود تھی اور چودھری نے شراب کے نشے میں اس کے ساتھ دست درازی بھی کی تھی۔ بتاؤ کون تھی وہ؟ ہم کسی عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سرکار، راشد نے منت ریز انداز میں کہا۔ اگر کوئی عورت رات کو ڈیرے پر آئی تھی تو کادو کو اس کا پتہ ہوگا۔ تم جس کادو کا نام لے رہے ہو وہ خود ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو چکا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اب مجھے جو کچھ بھی بتانا ہے وہ آپ لوگوں ہی نے بتانا ہے۔ اگر تم لوگوں نے شرافت سے زبان نہیں کھولی تو تم دونوں طویل مدت کے لیے جاؤ گے سیدھے جیل میں۔ جناب، آپ ہماری بات کا یقین کریں، منہاس گگیایا، ہمیں واقعی اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ کادو پر چھوٹے چودھری صاحب بہت اعتماد کرتے تھے۔ کادو ان کے ہر راز میں شریک تھا، مگر وہ شریک راز اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لہٰذا کادو سے پوچھ گچھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چودھری رستم کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ کادو کی لاش کو میں تم دونوں کے سامنے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا چکا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اسی مقصد کے لیے چودھری رستم کی لاش کو بھی روانہ کر دوں گا۔ لاشوں کی چیر پھاڑ سے سارے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا تو پھر مجھ سے کسی روح ریات کی توقع ہرگز نہیں رکھنا۔
اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اگر تم اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میرے انداز میں واضح دھمکی موجود تھی۔ وہ دونوں منت سماجت کرنے لگے کہ ان کا اس اندھوناک واقعے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں اور وہ پچھلی رات ڈیرے پر کسی عورت کی موجودگی سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے ان کا ابتدائی بیان نوٹ کر لیا، جس کے مطابق چھوٹا چودھری کبھی کبھار رات گزارنے ڈیرے پر آ جایا کرتا تھا۔ اپنے آرام کی غرض سے رستم نے ڈیرے کے کمرے کو شاہانہ انداز میں سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ رستم شراب نوشی کرتا تھا اور وہ طباً عیاش بھی تھا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ گزشتہ رات ڈیرے پر کون عورت موجود تھی۔ راشد اور منہاس نے مجھے بتایا کہ عموماً چھوٹا چودھری رات کے کسی پہر یا صبح ہونے سے پہلے کسی وقت حویلی پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج صبح جب رستم علی حویلی کے اندر دکھائی نہیں دیا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ چھوٹے چودھری کو فرید پور کے گھروں کے اندر ڈھونڈا جاتا، وہ ایک ہی جگہ پایا جا سکتا تھا اور وہ مقام تھا ڈیرا۔ چودھری سکندر علی نے راشد کو ڈیرے کی جانب دوڑایا۔ راشد اور منہاس کا شمار چودھری سکندر کے کچھ قابل اعتماد خدمت گاروں میں ہوتا تھا۔ وہ حویلی کے اندر مفلوج چودھری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راشد جب ڈیرے پر پہنچا تو کادو سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ چودھری کی کھوج میں جب اس کے لیے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تو ایک ہونچکا منظر نے اس کا استقبال کیا اور وہ بھاگم بھاگ حویلی پہنچا اور چودھری سکندر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس اطلاع سے حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ چودھری سکندر نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے راشد اور منہاس کو میری طرف دوڑا دیا تھا۔ میں مفلوج چودھری کے متحرک بندوں کے انٹرویو میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل باسط کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بتا رہا تھا، ملک صاحب یہ دیکھیں مجھے کچھ ملا ہے۔ میں فی الفور باسط کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں کہانی رینچ تھامے کھڑا تھا۔ مذکورہ پانے کا سائز کافی بڑا تھا۔ ایسے رینچ پانے ٹریکٹرز اور بھاری مشینری کے نٹ بولٹ کھولنے اور کسنے کے کام آتے ہیں۔ سب سے اہم اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ متذکرہ رینچ پانے کے سرے پر جمے خون کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں نے جب پانے کے سر کا بغور جائزہ لیا تو جمے ہوئے خون کے اندر مجھے چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے نظر آئے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اسی پانے کی طوفانی ضرب نے چودھری رستم کی کھوپڑی کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ پانے کے سر پر لگا ہوا خون سرد موسم کی وجہ سے جم گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے بخوبی یہ پتا چلایا جا سکتا تھا کہ رینج کے ہیڈ پر لگا ہوا خون اور خون کے اندر چپکے ہوئے بال چودھری رستم کے ہی تھے یا کسی اور کے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ یہ پلنگ کے سرہانے والی دیوار کے قریب پڑا تھا، باسط نے بتایا اور بیان کردہ لوکیشن کی سمت اشارہ بھی کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آلہ قتل بازیاب کر لیا ہے۔ سردست مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اغلب امکان اسی بات کا ہے کہ اس رینچ کی کاری ضرب نے چودھری رستم کی زندگی کا چراغ گل کیا ہے۔ تاہم حتمی رائے قائم کرنے کے لیے لیبارٹری رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم اس آہنی رینچ کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔ کانسٹیبل باسط نے میرے حکم پر اپنے ساتھ لائے ہوئے ریگزین کے تھیلے میں مذکورہ رینچ کو بحفاظت رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے راشد اور منہاس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم جلد از جلد چودھری رستم کی لاش کو اسپتال لے جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو، جب تک میں باقی کے کام نپٹاتا ہوں۔ گاؤں سے اس وقت بشیر کوچوان کا تانگا بآسانی مل سکتا ہے، راشد نے بتایا۔ بشیر کوچوان کو رات سے تیز بخار ہے، آج اس نے تانگا نکالا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تانگا، ریڑا، بیل گڑی جو بھی میسر ہو فوراً یہاں لے آؤ تاکہ لاش کو اسپتال روانہ کیا جا سکے۔ وہ دونوں میرے حکم کی تعمیل کرنے ڈیرے سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور باسط تفصیلی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گئے۔ اس ڈیرے میں کل 3 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ درمیان والے کمرے کا میں اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ایک شاندار بیڈ پر چودھری رستم کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اسی کمرے میں سے باسط نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ اس کمرے میں مزید کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی۔ چودھری رستم مقتول کے بیڈ روم کی ایک بغل میں کادو مقتول کا کمرہ تھا اور دوسری بغل میں سٹور روم، یعنی تیسرا کمرہ سٹور روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ مذکورہ کمرے میں مویشیوں کے چارے کے علاوہ چند زرعی آلات بھی رکھے دکھائی دیے۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ قاتل نے واہنی رینچ یہیں سے اٹھایا ہوگا، کیونکہ اسی نوعیت کے مختلف اوزار کمرے کے کونے میں فرش پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ قادر عرف کادو کے زیر استعمال کمرے میں سے مجھے کوئی قابل ذکر چیز ہاتھ نہیں لگی جس کی مدد سے میں قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا۔ قانون کی نظر میں اس ڈیرے پر سے مجھے کام کی صرف 3 چیزیں ہی ملی تھیں جن کی مدد سے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ تھیں: نمبر 1 خون آلود سر والا آہنی رینچ، نمبر 2 ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے، نمبر 3 چودھری سکندر علی کے اکلوتے سپوت چودھری رستم کی لاش۔ تھوڑی دیر میں راشد اور منہاس بشیر کوچوان کا تانگا لے کر ڈیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت منہاس تانگے کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے یہ اعزاز اسی کے پاس رہنے دیا اور چودھری رستم کی لاش کو تانگے پر رکھوا کر میں نے کانسٹیبل باسط کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوا دی اور خود میں راشد کے ہمراہ چودھری سکندر کے پاس پہنچ گیا۔
चौधरी सिकंदर अली एक उम्र रसीदा, बेबस और लाचार शख्स था। फारिश के अटैक ने पिछले कुछ अरसे से चौधरी को बिस्तर तक महदूद करके दूसरे इंसानों का मोहताज बना दिया था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान और नकारा हो चुका था। राशिद मुझे चौधरी सिकंदर के पास पहुंचाकर कमरे से बाहर निकल गया था। उस वक्त चौधरी कमरे में अकेला ही था और उसकी हालत खासी अबतर हो रही थी। फारिश ने पहले ही उसे काफी मजबूर कर रखा था। उस पर इकलौते बेटे की मौत ने उसे अंदर और बाहर से तोड़ डाला था। वो बेड पर टेक लगाए नीम दराज बैठा, खामोशी से आंसू बहा रहा था। मैं उसे सलाम करके पलंग के नजदीक रखी कुर्सी पर बैठ गया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, चौधरी साहब, मुझे आपके जवान बेटे की मौत का बड़ा दुख है। आपके दुखी होने से रुस्तम वापस तो नहीं आ जाएगा मलक साहब? वो पुरनम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, चौधरी साहब, ये एक सफाक हकीकत है कि आपका बेटा जहाँ चला गया है वहां से तो कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। हम सबको इस सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द रुस्तम के कातिल को गिरफ्तार करके उसे इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। इस मकसद के लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत होगी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया मलक साहब, वो रोहानसी आवाज में बोला। मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैं बे औलाद, बेनामो निशान इस दुनिया से जाऊंगा। मैं चौधरी की दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। अपने काम की मालूमात हासिल करने के लिए उसकी दिलजोई और हौसला अफजाई जरूरी थी। वो जज्बाती सदमे से किसी हद तक बाहर निकलता तो तब ही उसके साथ सूदमंद गुफ्तगू की जा सकती थी। आप ये औलाद नहीं है चौधरी साहब। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, माशाल्लाह, आपकी 3 औलादें और भी हैं। वो सब और उनकी औलादें भी आपके नाम को हमेशा जिंदा रहेंगी। मलक साहब, नस्ल हमेशा बेटे से चलती है और अब रुस्तम मेरी इकलौती औलादे नरीना था। वो संभले हुए लहजे में बोला। रुस्तम 25 साल का हो चुका था। मैं काफी अरसे से उसकी शादी का सोच रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला अड़े आ जाता था। शायद मेरे नसीब में ही नहीं था कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक मेरी बाकी औलादों की बात है तो वो तीनों मेरी बेटियां हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं। उनसे पैदा होने वाली औलादें मेरी नस्ल में शुमार नहीं होंगी। सलमा, खालदा और रिफत अपने शोहरों की नस्ल को आगे बढ़ाएंगी। रिफत रुस्तम से 5 साल छोटी है। मुनासिब वक्त पर मैंने उसकी भी शादी कर दी थी, पर रुस्तम ही का कुछ नहीं हो रहा था। इंसान अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। वाकई इंसान अपने नसीब और नसीब बनाने वाले से कभी नहीं जीत सकता। उसके फैसलों के आगे सर तस्लीम खम करना ही पड़ता है। रुखसाना की मौत के वक्त मैं कातिब तकदीर से बहुत लड़ा था। वो खोए खोए लहजे में बोला, लेकिन मेरी कोई पेश नहीं चली। वो जीत गया, मैं हार गया। मेरी शरीके हयात रुखसाना हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई थी। रुखसाना की मौत ने मुझे तोड़ डाला था और रुस्तम की मौत ने तो मुझे बखेर कर रख दिया है। मैं चंद लम्हा तक चौधरी सिकंदर के साथ तसल्ली तशफ़ी की बातें करता रहा। मेरी मुखलिसाना और हमदर्दी भरी बातों ने उसके सदमे को खासी हद तक कम कर दिया। मैंने महसूस किया कि चौधरी की ज़हनी हालत इस हद तक हमवार और साजगार हो चली है कि मैं उसके साथ निहायत ही अहम और संजीदा गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैंने जाए वकुआ पर जो कुछ देखा था उसका खुलासा चौधरी सिकंदर के गोश गुजार करने के बाद सवाल किया, आपको किस पर शक है? आज सुबह जब मुझे इस संदोनाक वाक़े की इत्तला मिली तो उस वक्त मेरा शक कादू की तरफ गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कादू मंजर से गायब है। लेकिन थोड़ी देर पहले राशिद और मिनहाज की जुबानी मुझे पता चला है कि आपको कादू की लाश मिल गई है, जो फरीदपुर से नहर के पानी में बहते हुए आपके इलाके में चली गई थी। मैं समझ गया कि मैंने जब राशिद और मिनहाज को सवारी का बंदोबस्त करने भेजा था तो उन्होंने चौधरी सिकंदर को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मैंने चौधरी के हाथ को बाइस्तगी बिस्तर पर रखा, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब है कि अब आपको कादू पर शक नहीं रहा? मेरा शक पूरी तरह रफा नहीं हुआ। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, बल्कि इस शक के साथ ये सवाल भी नती हो गया कि कादू को कत्ल करके किसने नहर में फेंका। चौधरी साहब, आपके सवाल और इससे जुड़े दीगर दर्जनों सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मुझे आपकी मदद दरकार होगी। आप हुक्म करें। वो पुरअज़म अंदाज में बोला, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। कादू और रुस्तम की मौत तो मुख्तलिफ अंदाज में वाक़या हुई है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, कादू की गर्दन का मनका तोड़कर उसे सुपुर्द अजल किया गया, जबकि रुस्तम की खोपड़ी के एक भी हिस्से पर आहनी वजनी रेंच का खतरनाक वार करके उसे मौत के काट उतारा गया। इस अमर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पहले कादू ने रेंच की मदद से रुस्तम की जान ली, और जब वो जाए वकुआ से फरार हो रहा था तो किसी ने उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। किसने? चौधरी सिकंदर ने इसरारी अंदाज में इस्तिफसार किया। मैंने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी ना समझा, अपनी ही धुन में बोलता चला गया, चौधरी साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फरीदपुर की आबादी 300 अफराद से ज्यादा की होगी। आपका अंदाजा दुरुस्त है। वो बोला, फरीदपुर एक छोटा गांव है, इसकी आबादी कमोबेश इतनी ही होगी। क्या आप मुलाजिमों से कहकर फरीदपुर के तमाम अफराद को हवेली में बुला सकते हैं? सिर्फ मर्दो जन को, बच्चों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ला सकता हूँ। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, अगर बच्चों को निकाल दिया जाए तो ये तादाद वैसे ही घटकर
200 رہ جائے گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہلے فرید پور کے تمام جوان مرد اور عورتوں کو حویلی میں بلانے کے احکامات صادر کریں، پھر میں اپنا مقصد بھی آپ پر واضح کر دوں گا۔ میں نے پرمانی انداز میں کہا، آپ یوں سمجھیں کہ میں یہ سارا کشٹ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ کے خیال میں رستم اور کادو کا قاتل فرید پور میں چھپا ہوا ہے؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ اس بات کو خارج از امکان نہیں سمجھا جا سکتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے۔ اگر میرے مطلوبہ یہ دونوں افراد مجھے مل جائے تو میں پچھلی رات پیش آنے والے دوہرے قتل کے سنگین واقعے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کس قسم کے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے؟ ایسا مرد جو شاہ زور ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلوانی اور کبڈی کا ماہر، شاہ زوری کے تمام داؤ پیچ میں طاق چاقو چوبند۔ فرید پور میں تو ایسا ایک ہی بندہ ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس کا نام صدیق ہے، لیکن وہ کالا بھولا کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ لوگ اسے کالا پہلوان بھی کہتے ہیں۔ اوہو، تو یہ بھولا پہلوانی کرتا ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی، بولا ہمارے گاؤں کی آبرو ہے ملک صاحب، آلت والے کے کسی گاؤں دیہات میں اس جیسا پھرتیلا اور کوئی پہلوان نہیں ہے۔ بس تو پھر آپ مردوں میں صرف اسی پھرتیلے پہلوان کالا بھولا کو یہاں بلا لیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھولا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کادو کی گردن کا منقا توڑنے میں اسے کتنا وقت لگا ہوگا۔ میرے آخری جملے نے چودھری سکندر علی کے چہرے پر سنسنی سی دوڑا دی۔ اس نے بے حد حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کادو کی گردن کا منقا بھولا نے توڑ کر اسے ہلاک کیا ہے؟ میں بھولا کہ تفصیلی انٹرویو کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پاؤں گا، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، لیکن ایسا سوچنے میں فی الحال کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رستم کو بھی بھولا پہلوان ہی نے قتل کیا ہو۔ آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں ملک صاحب، وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھولا ایسی سنگین غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نامور پہلوان ضرور ہے، مگر اس کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی سے کھیلنے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی سوچ سکے۔ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ بھولا پہلوان نے کادو یا رستم کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، میں نے ایک امکان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق بھولا کو حویلی بلاتا ہوں۔ وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولا، اس سے پوچھ تاچھ کر کے آپ اپنی تسلی کر لیں، اور گاؤں کی تمام عورتوں کو بھی یہاں بلانا ہے چودھری صاحب، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ اس نے راشد کو اپنے پاس بلا کر میرے حسب منشا ہدایات جاری کر دیں، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ کون سی بات؟ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ یہ آپ فرید پور کی عورتوں کو کس سلسلے میں لائن حاضر کر رہے ہیں؟ شناخت پریڈ کا سلسلہ ہے چودھری صاحب، میں نے مانی خیز انداز میں جواب دیا۔ اس کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہوگی۔ کس نوعیت کی شناخت پریڈ؟ مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جو گزشتہ رات آپ کے بیٹے رستم علی کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھی، میں نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے چودھری سکندر کو بتایا کہ ادھر ڈیرے پر رستم والے کمرے میں میں نے کیا دیکھا ہے۔ میں نے چودھری سکندر کو بتایا کہ ادھر ڈیرے پر رستم والے کمرے میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ یہ سب تھوڑی دیر پہلے بھی میں اس کے گوش گزار کر چکا تھا، تاہم اس وقت چودھری رستم کی موت کے صدمے میں اس قدر غرق تھا کہ اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کی بار اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر تشویش لہجے میں کہا، رستم کی مے نوشی تو میرے علم میں ہے، لیکن اس عورتوں والے چکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا کبھی کادو نے بھی آپ کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ گزشتہ رات ڈیرے پر رستم علی کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی۔ میں نے اپنے تجربے کو چودھری سکندر کے علم میں لاتے ہوئے کہا، رستم شراب کے نشے میں چور تھا، لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میری بات کی تصدیق کر دے گی۔ نشے کی حالت میں رستم نے اس عورت کے ساتھ دسترازی کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے عورت کی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے خیال میں 4-5 چوڑیاں تو لازمی ٹوٹی ہوں گی۔ پھر ہری اور لال چوڑیوں کے درجن بھر ٹکڑے چودھری کو دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں بات پوری کر دی، ڈیرے پر رستم کے کمرے کے فرش سے میں نے چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اب تو ساری کہانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کی بات کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ جب ٹھوس اور جیتا جاگتا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہوگا تو پھر آپ کو یقین بھی آ جائے گا، میں نے پروسوک لہجے میں کہا۔ میں نے فرید پور کی عورتوں کی شناخت پریڈ اسی مقصد سے رکھی ہے۔ اگر اس گاؤں کی کوئی عورت پچھلی رات رستم کے کمرے میں موجود تھی تو اس کی کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشانات لازمی ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی چوڑیاں ٹوٹ جائیں اور کلائیوں پر خراش تک نہ آئے۔ آپ یقیناً میری بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہوں گے چودھری صاحب۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلانے پہ اکتفا کیا۔ میں نے کہا، شناخت پریڈ میں جس بھی عورت کی کلائی یا کلائیاں زخمی پائی جائیں گی میں صرف اسی سے تفتیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے وہ گھائل عورت بھولا پہلوان اس دوہرے قتل کے معاملے کو حل کرنے میں بہت معاون اور مفید ثابت ہوں گے۔ اگلے گھنٹے میں میرے مطالبے کو
अधूरे अंदाज में पूरा कर दिया गया। वो इस तरह के भोला पहलवान हवेली में हाजिर नहीं हो सका था। उसके बारे में पता चला कि वो आज सुबह एमनाबाद चला गया था। एमनाबाद में भोला की चाची रहती थी। उसकी वापसी आइंदा रोज मुतवक्को थी। मैंने हवेली में बुलाई जाने वाली तमाम औरतों की कलाइयों को अच्छी तरह चेक किया तो पता चला कि किसी एक औरत की कलाई पर भी चोट या जख्म का कोई ताज़ा निशान मौजूद नहीं था। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा वक्त मजीद सरफ करके इस अमर की तसल्ली कर ली कि गाँव की कोई औरत चेकिंग से रह तो नहीं गई। मुझे बताया गया कि सिवाय एक औरत के मैंने फरीदपुर की वसनीक तमाम औरतों की कलाइयाँ चेक कर ली हैं। चेकिंग वाला ये प्रोसेस हवेली के कुशादा शहर में जारी था। चौधरी सिकंदर अली इस अमल में शामिल नहीं था। वो हवेली के अंदर अपने कमरे में मौजूद था। मैंने एक औरत की खबर देने वाले से इस्तिफसार किया, कौन औरत चेकिंग के मरहले से गुजरने से रह गई है? उसका नाम नूरी है, मुझे बताया गया। मैंने पूछा, नूरी यहाँ क्यों नहीं आई? क्या वो फरीदपुर में मौजूद नहीं? नूरी मासी इधर ही है थानेदार साहब। उस शख्स ने जवाब दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने घर में है। नूरी मासी के अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, नूरी की उम्र क्या होगी? मासी का लफ्ज़ कराची में घरेलू मुलाजिमा या नौकरानी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर गांव देहात खसूसन पंजाब के गांव या शहरों में मासी का मतलब है खाला। अगर कोई औरत रिश्ते में किसी की खाला ना भी हो तो अमूमन उधेड़ उम्र या ज़ईफ़ औरतों को खाला और चाची कहकर मुखातिब किया जाता है। मैंने इसी निस्बत से नूरी मासी की उम्र के बारे में सवाल किया था। नूरी मासी की उम्र 50 के करीब है थानेदार साहब, राशिद ने मुझे बताया। बस दोनों मियाँ बीवी ही हैं घर में। नूरी का घर वाला दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना एक अंधा इंसान है। नूरी मौसी एक होशियार औरत है, लेकिन इस वक्त तबीयत की खराबी ने उसे चारपाई से लगाया हुआ है। इसी सबब वो यहाँ नहीं आ सकी। नूरी की उम्र का सुनकर मैंने गहरी सांस खारिज की। नूरी मेरी मतलूबा औरत नहीं हो सकती थी। रुस्तम खुद से दुगनी उम्र की औरत के साथ रात गुजारने का प्रोग्राम नहीं बना सकता था। तहाँ मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद नूरी के घर जाकर उसकी तबीयत की खबर लूंगा और साथ ही उसकी कलाइयाँ भी चेक कर लूंगा। तुम नूरी के घर तक मेरी रहनुमाई करोगे? ठीक है थानेदार साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। जो आपका हुक्म, मैं हाजिर हूँ। मैं ज़रा चौधरी साहब से एक ज़रूरी बात कर लूँ, मैंने कहा। फिर चलते हैं नूरी की तरफ। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से में चौधरी सिकंदर अली के पास पहुंच गया। एक मरतबा फिर बेटे की मौत के सदमे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और लम्हात में वो सदियों का बीमार नजर आ रहा था। उसने उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा और गमजदा लहजे में इस्तिफसार किया, कुछ पता चला मलिक साहब? बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, मैंने गोलमोल जवाब दिया। फिर कहा, आपके गाँव की इज्जत व आबरू भोला पहलवान जैसे ही एमनाबाद से वापस आए, आप उसे मेरे पास थाने भेजेंगे। मुझे यकीन है भोला से पूछताछ काफ़ी सुदमंद साबित होगी। फरीदपुर की औरतों की कलाइयाँ चेक करने से आपको कोई काम की बात पता चली? चौधरी ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। एक औरत के सिवा मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयाँ अच्छी तरह चेक कर ली हैं, मैंने बताया, और उनमें से किसी एक की भी कलाई पर ताज़ा जख्म के निशान हत्ता कि एक खराश तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछली रात रुस्तम के साथ डेरे पर गाँव की कोई औरत मौजूद नहीं थी। उसने तस्दीक तलब अंदाज में कहा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये बात तय है कि वकूआ की रात रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी और रुस्तम ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में मज़कूरा औरत की चूड़ियां टूट गई थी। लेकिन आपने तो फरीदपुर की सारी औरतों की कलाइयों का मुआयना कर लिया है। चौधरी सिकंदर ने सोचती हुई नजर से मुझे देखा और कहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि वो औरत कहीं और से लाई गई थी? क्या ऐसा होना नामुमकिनात में से है? उल्टा मैंने चौधरी से सवाल कर डाला। नहीं, ऐसा हो सकता है, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मतलूबा औरत गई कहाँ? मैं सवाल का जवाब बहुत जल्द तलाश कर लूंगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। एक बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि पिछली रात डेरे पर रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी, और मुझे इस बात का भी पक्का यकीन है कि वो औरत राजी खुशी अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी। अगर उस शब बसरी में उस औरत का इरादा शामिल होता तो वो रुस्तम की किसी भी खरमस्ती की मज़ामत न करती। रुस्तम शराब के नशे में उसके साथ जैसे भी पेश आता वो उसे बर्दाश्त करती, लिहाजा उसकी चूड़ियाँ टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका तज्जिया मेरी समझ में आ रहा है मलिक साहब, वो फिक्रमंदी से बोला। आपकी बातें सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि कहीं उसी औरत ने तो रुस्तम की जान नहीं ली। ऐसा हो सकता है चौधरी साहब, मैंने उसकी सोच की तस्दीक करते हुए कहा। इसीलिए तो मैं एक मर्द और एक औरत की तलाश में हूँ, ताकि रुस्तम और कादू की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल किया जा सके। औरत ने किसी को कत्ल किया या नहीं, लेकिन वो पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद जरूर थी, और कादू की गर्दन का मनका जिस महारत के साथ तोड़कर उसे मौत के घाट उतारा गया, वो किसी शाहज़ोर मर्द का काम है। अगर कादू ना मारा जाता तो उस औरत के बारे में सारी मालूमात फराहम कर सकता था। चौधरी सिकंदर ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। वो रुस्तम के साथ साय की तरह लगा रहता था। यूं समझ लें कि रुस्तम कादू पर बहुत भरोसा करता था। आप फिक्र न करें चौधरी साहब,
میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بہت جلد میں آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرے لیے سب سے بڑی سکون کی خبر تو یہ ہوگی کہ رستم کا قاتل گرفتار ہو جائے اور اسے آپ عبرتناک سزا دلوائیں۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں کتنا لاچار اور بدنصیب ہوں کہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے گرد تک بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے اسے دلاسا دیا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد آپ کو صحت یاب کر دے تاکہ آپ حویلی کے گرد تک ہی نہیں بلکہ اس گاؤں سے باہر آنے جانے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ امید بھرے لہجے میں بولا۔ میں چودھری سکندر علی کو تسلی تشفی دینے کے بعد حویلی سے نکل آیا اور راشد کے ہمراہ ماسی نوری کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ نوری کی عمر کے بارے میں جان لینے کے بعد اس عمر کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے کہ گزشتہ شب وہ رستم کے کمرے میں ڈیرے پر موجود ہوگی، لیکن یہ دو افراد کے پراسرار قتل کا معاملہ تھا، لہذا تفتیش کے معمولی سے امکان کو نظر انداز کرنا ایک سنگین غلطی ہوتی۔ اگر نوری کی چیکنگ باقی رہ گئی تھی تو مجھے ہر حال میں اس کام کو مکمل کرنا تھا۔ راشد مجھے نوری کے گھر میں داخل کر کے خود باہر ہی رک گیا تھا۔ نوری کو خاصا تیز بخار تھا، تاہم وہ اس قابل تھی کہ میں اس سے پوچھ تاچھ کر سکوں۔ نوری 50 سے متجاوز ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ بخار کی زیادتی نے اسے خاصا کمزور کر دیا تھا۔ اس کا گھر والا بابا دینا بھی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ دین محمد نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، یا تو وہ سویا ہوا تھا اور یا پھر وہ اندھا ہونے کے علاوہ بہرا بھی تھا۔ بعد مجھے پتا چلا کہ دین محمد پیدائشی اندھا نہیں تھا، اس کی نگاہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا شمار نابینا افراد ہی میں کیا جا سکتا تھا۔ دین محمد کی عمر 70 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ میں نے نوری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ماسی میں تمہاری کلائیاں چیک کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی آستینیں اوپر چڑھا لو۔ نوری کادو اور چودھری رستم کو پیش آنے والے واقعے سے آگاہ تھی۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک عورت مجھے بتا کر گئی ہے کہ آپ نے گاؤں کی ساری عورتوں کو چودھری صاحب کی حویلی میں بلا کر ان کی کلائیاں چیک کی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس کی کلائیوں کا بغور معائنہ کرتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، ماسی تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے۔ مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جس کی کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشان ہوں۔ وہ عورت پچھلی رات ڈیرے پر چودھری رستم کے کمرے میں موجود تھی۔ پھر میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں نوری کو نامعلوم عورت کے ساتھ رستم کی دست درازی اور چوڑیوں کے ٹوٹنے کا قصہ سنا ڈالا۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہی، پھر اپنی کلائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو آپ اس بات کی تصدیق کے لیے یہاں آئے ہیں کہ کہیں پچھلی رات ڈیرے پر چودھری صاحب کے ساتھ میں تو نہیں تھی؟ اس کے سوال میں حفکی پائی جاتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار کا حق رکھتی تھی۔ میں نے اس کی تسلی اور اطمینان کی خاطر کہا، نوری موسی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شقہ پیٹرول سے چلتی ہے، یہ سب معمول کی پوچھ تاچھ ہے۔ اس علاقے میں تو جیتے جاگتے انسانوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ مجھے ہر قیمت پر ان کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یہ چیکنگ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے گاؤں کی تمام عورتوں کی کلائیوں کا معائنہ کیا ہے۔ اس حوالے سے تمہیں برا منانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری کلائیوں پر زخموں کے نشانات نہیں پائے گئے تو میری طرف سے کلیئر ہو۔ مجھے تو چوڑیاں پہن ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ وہ کمزور مگر بے پرواہ لہجے میں بولی، آپ بتائیں گاؤں کی کسی عورت کی کلائیوں پر آپ کو زخموں کے نشان ملے؟ کہیں بھی تو نہیں نا؟ تیز بہار کے باعث نوری کی جو حالت ہو رہی تھی اس میں سوال و جواب کرتے ہوئے مجھے ایک حد تک شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائیوں کی چیکنگ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر سے نکل جاؤں گا، لیکن اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے نوری، مجھے کسی بھی عورت کی کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشان نہیں ملے، لیکن تم نے اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہا ہے؟ میرے درست اندازے کا ایک سبب ہے تھانے دار صاحب، وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کون سا سبب؟ اگر پچھلی رات واقعی ڈیرے پر چودھری رستم کے ساتھ کوئی عورت موجود تھی اور اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹی تھی تو پھر میرے خیال میں اس عورت کا تعلق فرید پور سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے اب تک اس معاملے کی جتنی تحقیق کی تھی اس سے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ گویا نوری میرے اندازے کی تصدیق کر رہی تھی، مگر کیسے؟ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نوری، تمہارے خیال میں اس عورت کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے؟ جی میرا یہی خیال ہے، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس خیال کی کوئی معقول وجہ تو ہوگی؟ جی، میں نے کل دن میں 2 اجنبی عورتوں کو کادو سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ نوری کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا تم نے ان 2 عورتوں کو کہاں دیکھا تھا؟ ڈیرے کے نزدیک ہی نہر کے کنارے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ان لوگوں کے بیچ میں کس نوعیت کی بات چیت ہو رہی تھی؟ نہیں جناب، میں اتنے فاصلے پر تھی کہ ان کی باتیں نہیں سن سکی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ وہ دونوں عورتیں میرے لیے اجنبی تھیں، ان کا تعلق فرید پور سے نہیں تھا۔ میں ان پر ایک نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نوری کے انکشاف نے میرے من میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات میری نظر میں گراں قدر اہمیت کی حامل تھیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا،
نوری، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ تم بخار میں پھک رہی ہو اور میں تم سے سوال پر سوال کیے جا رہا ہوں۔ تم میری مجبوری کو سمجھ سکتی ہو۔ یہ چوری ڈکیتی یا رازداری کا کوئی معمولی سا واقعہ نہیں۔ میں اس وقت دوہرے قتل کے ایک سنگین سانحے کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تمہارا تعاون مجھے کادو اور رستم کے قتل کا معمہ حل کرنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ میں آپ کی ذمہ داری کو سمجھ ہوں تھانے دار صاحب۔ پوچھیں، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ کل تم نے جن 2 عورتوں کو کادو کے ساتھ دیکھا تھا وہ فرید پور کی وسنیک نہیں ہے۔ بس تم مجھے ان عورتوں کے حلیوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دو تاکہ انہیں تلاش کرنے میں تم نے ان لوگوں کی بات چیت نہیں سنی، مگر ان عورتوں کی شکلیں تو غور سے دیکھی ہوں گی۔ جی دیکھی تھی، اور چونکہ وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھی اس لیے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھی تھی، نوری نے جواب دیا اور بتانے لگی۔ ان میں سے ایک عورت ادھیڑ عمر تھی اور اس کی رنگت گندمی تھی، جبکہ دوسری ایک خوبصورت گوری چٹی جوان لڑکی تھی۔ لڑکی کا قد مناسب سے نکلتا ہوا تھا، اسے دراز قامت کہا جا سکتا تھا، مگر اس کی ساتھی ادھیڑ عمر عورت پستہ قامت اور حد سے زیادہ موٹی تھی۔ اس کی لمبائی چوڑائی میں زیادہ فرق نہیں تھا، وہ ایک بڑے سائز کا فٹ بال نظر آتی تھی۔ میں سے زیادہ تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتی، ان کے بارے میں میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ بھی کافی ہے نوری، میں نے تشکر امیز انداز میں کہا۔ تم نے ان عورتوں کے حلیوں اور قد و قامت کو بڑی وضاحت کے ساتھ میرے ذہن میں نقش کر دیا ہے۔ میں سرکاری آرٹسٹ سے ان کے خاکے بنوا کر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم سے بس میرا آخری سوال ہے، ان اجنبی عورتوں نے کس قسم کے لباس پہن رکھے تھے؟ گوری چٹی دراز قد لڑکی نے گرم پھولدار قمیض کے ساتھ کالی شلوار پہن رکھی تھی، نوری نے بتایا۔ علاوہ ازیں اس نے کالے ہی رنگ کی گرم شال بھی اوڑھ رکھی تھی، جبکہ اس کی ساتھی ادھیڑ عمر عورت نے گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس موٹی عورت نے لباس کے اوپر نیلے رنگ کا اونی سویٹر بھی پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر سفید دوپٹہ تھا۔ بس ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری بتائی ہوئی تفصیل سے کام چل جائے گا، میں نے کہا۔ نوری، پولیس سے اس تعاون کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک جلد از جلد تمہیں اس بخار سے نجات دلائے، آمین، وہ دھیرے سے بولی۔ میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ فرید پور میں میرا کام ایک لحاظ سے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے پہلی فرصت میں 2 اجنبی عورتوں کا سراغ لگانا تھا۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک میرے ہتھے چڑھ جاتی تو میں بآسانی کادو اور چودھری رستم کے قتل کے راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ جب میں تھانہ صدر پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں پچھلے 18-20 گھنٹے سے مسلسل مصروف کار رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس دوران میں پیٹ پوجا کرنے کا تھوڑا بہت آسرا ہو گیا تھا، لیکن آرام کرنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لہٰذا تھانے پہنچتے ہی ضروری اندراج کے بعد میں نے اپنے کوارٹر کا رخ کیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ موسم سرما کے دن تھے اور دسمبر کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا۔ میں دسمبر کی تاریخوں کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، چنانچہ واقعات کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میرے مخبر ریاست علی نے 15 دسمبر کو شوکا ڈنگر چور کے بارے میں مجھے اطلاع دی تھی کہ آئندہ رات وہ نہر کے راستے چوری شدہ مویشیوں کی ایک کثیر تعداد گوجرانوالہ کی مویشی منڈی پہنچانے والا ہے۔ 16 دسمبر کی رات میں اور حوالدار نبی بخش نہر کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ میں مورچہ سنبھال کر شوکا کا انتظار کرنے لگے۔ شوکا مال مسروقہ یعنی 30 بھینسوں اور 12 گائے کے ساتھ ہمارے ہاتھ لگا۔ علاوہ ازیں ہم نے سست روی سے رواں دواں نہر میں سے کادو کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش بھی نکال لی۔ آئندہ روز یعنی 17 دسمبر کو میں تفتیش کی غرض سے فرید پور روانہ ہوا اور شام کو واپس آ گیا۔ اگلی صبح 18 دسمبر کو میں نے سرکاری فوٹوگرافر اور ایک آرٹسٹ کو تھانے بلا لیا۔ مذکورہ آرٹسٹ پین ورک میں ید طولہ رکھتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار مدد لے چکا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے خاکے اصل شخصیت سے بہت قریب ہوتے تھے۔ اس آرٹسٹ کا نام نصیر علی تھا۔ میں نے نوری سے حاصل ہونے والے اجنبی عورتوں کے حلیوں اور قد و قامت کی تفصیلات نصیر اور آفتاب کو بتانے کے بعد کہا، نصیر، تم ان 2 عورتوں کے خاکے تیار کرو گے۔ پھر میں نے اپنا روئے سخن سرکاری فوٹوگرافر کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، آفتاب، تم نصیر کے بنائے ہوئے تصویری خاکوں کے درجن بھر پرنٹ تیار کرو گے۔ تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اور بیک زبان ہو کر بولے، جی ملک صاحب، ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے رزلٹ چاہیے۔ میں نے تاکیدی نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، نصیر نے کہا۔ آفتاب بولا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا تو ایک کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، شوکا آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تم لوگوں نے ان تینوں کی حالت آوازوں میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ میں نے مانی خیز نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا، جس کی شوکا مجھ سے شکایت کرنا چاہتا ہے۔ نہیں جناب، ہم نے ہر طرح سے شوکا اور اس کے ساتھیوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے باتیں پھیلا کر بولا، لیکن لگتا ہے ہماری مہمان نوازی اسے پسند نہیں آ رہی۔ وہ آپ سے بات کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ یہاں سے رخصت ہو کر تو وہ سیدھا جیل جائے گا۔ میں نے حتمی لہجے میں کال بتا، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسے یہاں لے آؤ۔ 5 منٹ کے بعد شوکا میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ حوالات میں باقاعدگی کے ساتھ اس کی خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے تو اس نے روتی دھوتی کہانی سنا کر مجھ سے معافی کی درخواست کی۔
थानेदार साहब, मैं वादा करता हूँ कि मवेशियों की चोरी वाला पेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और ये तमाम जानवर भी उनके मालिकान तक पहुंचा दूंगा। बस आप मुझे माफ करके यहाँ से जाने दें। ये मजमूम धंधा तर्क करने में तुम किस हद तक रासुल नियत हो, ये सिर्फ खुदा जानता है या तुम जानते हो। मैंने साफ कोई से काम लेते हुए कहा, यहाँ पे मुस्तकबिल करीब में तुम्हारे किरदार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि तुम अपनी जुबान के कितने धनी हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सच करके दिखाऊंगा। वो बड़े एतमाद से बोला, मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन करके तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो फिर हवालात में रहते हुए मुझे काम करने दें। और मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं साबित कर दूंगा कि झूठा नहीं हूँ। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम हवालात में बैठकर क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने ये 42 डंगर कुर्बो जवार के गांव देहात से चोरी किए हैं। वो अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए बोला, मैं आपकी कैद में रहकर उन मवेशियों के असल मालिकान तक उन्हें पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम किसी किस्म का जादू जानते हो? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं और मेरे ये दोनों साथी इलियास और अफसर अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कौन सा डंगर कहाँ से चुराया। और तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसीले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें हवालात में बंद रख के तुम्हारे दोनों साथियों को चोरी के जानवरों समेत यहाँ से जाने दूँ? ये लोग उन मवेशियों को उनके मालिकान तक पहुँचाकर वापस आएंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे कि थानेदार साहब, हमने सबके जानवर वापस कर दिए। अब आप हमारे सरगना को छोड़ दें ताकि हम शरीफाना ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। तुम्हारे ज़हन में यही मंसूबा है ना? नहीं थानेदार साहब। वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। ठीक है, सुनाओ। मैंने करख्त लहजे में कहा और टटोलने वाली नज़र से उसे तकने लगा। आप मेरे किसी एक साथी को अपने अमले के किसी होशियार बंदे के साथ यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। वो अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए बोला, मेरा बंदा आपके आदमी की निगरानी में एक एक मवेशी के मालिक को जाकर बताएगा कि उसका जानवर थाने में है। वो जाकर वहाँ से वसूल कर ले। इस तरह हर शख्स यहाँ आकर अपना जानवर ले जाएगा, यानी तमाम मवेशी अपने असल मालिकान तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद तो आपसे अपनी खताएं माफ़ कराने का हक रखता हूँ ना थानेदार साहब। उसकी पेशकश से नेक नियति की बू आती थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, शौका, आज तो मैं किसी और मामले में उलझा हुआ हूँ और ये दिन बेहद मसरूफ़ गुजरेगा। तुम्हारी तजवीज़ में दम है। मैं कल इस सिलसिले में तुमसे बात करूँगा। वो हाथ से ज़्यादा मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उसे वापस हवालात में भेज दिया और हवलदार नबी बख्श को अपने पास बुलाकर हिदायत कर दी कि शौका और उसके दोनों साथियों को दाल रोटी पर टरखाएं। उनकी ज़्यादा खातरें करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुक्म मलक साहब। ओमानी ख़ैज़ अंदाज में बोला, मैंने शौका से अपना कर्ज मासूद वसूल कर लिया। तुम कौन से कर्ज की बात कर रहे हो नबी बख्श? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा। क्या तुमने पहले से उसे कोई रकम दे रखी है? नहीं मलक साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो ज़ुबानी अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, ये रकम का नहीं, कोई दूसरा हिसाब किताब है। इस कमबख्त के इंतज़ार में इस बर्फीली रात में मेरा एक एक जोड़ अकड़ कर रह गया था। मैंने शौका के एक एक जोड़ पर अपने हाथ पाँव की तब आजमाई करके दिल की भड़ास निकाल ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कादू की पोस्टमार्टम शुदा लाश अस्पताल से यहाँ पहुँचेगी तो मैं उसे भी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हवाले कर दूँ। उस रात कादू की लाश को नहर से निकालते वक्त भी तुम्हें बेपनाह सर्दी लगी थी और तुम्हारा आधे से ज़्यादा लिबास भी भीग गया था। कादू की लाश से हिसाब चुकता करने के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत से अरमान मचल रहे होंगे, है ना? मेरी इस गहरी चोट पर वह शर्मिंदा होकर रह गया। दोपहर के बाद भोला पहलवान मुझसे मिलने थाने चला आया। उसका असल नाम सिद्दीक था, मगर वो भोला पहलवान के नाम से मशहूर था। कुछ लोग उसे काला भोला या काला पहलवान भी कहते थे और उसे मुलाकात के बाद मुझे इस टाइटल का सबब भी मालूम हो गया। वो एक सेहतमंद गबरू जवान था, जैसा कि अमूमन शाहजूर हुआ करते हैं, मगर उसकी रंगत स्याह थी। भोला बहुत ही सादा मिजाज इंसान था। चौधरी सिकंदर ने उसके बारे में मुझे जो कुछ बताया वो मिनो अंदरुस्त था। मैं लगभग आधे घंटे तक घुमा फिराकर भोला से मुख्तलिफ नौयत के सवालात करता रहा। इस दौरान में फन्ने पहलवानी और मुख्तलिफ दाव पेच भी ज़ेर बहस आए। जब मुझे यकीन हो गया कि भोला किसी भी तौर कादू के कत्ल में मुलविस नहीं और ना ही रुस्तम की मौत में उसका हाथ है, तो मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम उस पर नफ्सियाती दबाव रखने की गरज से मैंने कहा, भोला, मैं इस वक्त तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब भी बुलाऊं तुम्हें थाने आना होगा और इस दौरान में तुम थाने में पेश की इतला दिए बगैर फरीदपुर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है थानेदार साहब। वो अपनी गर्दन को फर्मा बरदाराना जुम्बश देते हुए बोला, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। कादू की लाश तो नहर के पानी में बहती हुई यहाँ तक पहुँची थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तीखे अंदाज में कहा, उसकी गर्दन पर से कातिल की उंगलियों के निशानात धुल धुला गए थे, लेकिन जो रैंच पाना टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री किया हुआ है उसके दस्ते पर कातिल की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। वो बड़े एतमाद से बोला, मुझे यकीन है कि उस रैंच के दस्ते पर आपको मेरी उंगलियों के निशानात नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। तुम एक अच्छे इंसान हो और इससे बढ़कर ये कि तुम फरीदपुर की आबरू हो। वहाँ के वसनीकों को तुम पर बड़ा मान है। आप फिक्र न करें थानेदार साहब। वो मुतदल अंदाज में बोला,
میں فرید پور کی آبرو پر کبھی کوئی حرف نہیں آنے دوں گا اور وہاں کے وسنیکوں کا مان بھی سدا قائم و دائم رہے گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا کر کے دکھاؤ گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ انگلیوں کے نشانات والی بات میں نے اس پر دباؤ رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ جیسا میں نے پہلے بتایا اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ سپہر میں دونوں پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے تمام تر اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ قادر عرف کادو کی موت گردن کا منکا ٹوٹنے ہی سے واقع ہوئی تھی اور اس کی فوری موت کا وقت 16 دسمبر کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ دوسرے مقتول یعنی چودھری رستم کی موت کا بھی یہی وقت بتایا گیا تھا، یعنی ان دونوں مالک اور ملازم کو یکے بعد دیگرے ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ ان میں سے پہلے کس کی موت واقع ہوئی تھی اور کس کی بعد میں۔ بہرحال ان دونوں کو وقوع کی رات 10 اور 12 کے بیچ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، جیسا کہ میں نے نہر کے پانی کی رفتار کے حساب سے اندازہ لگایا تھا کہ کادو کو لگ بھگ رات 10:30 بجے ہلاک کیا گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دونوں 10 اور 11 بجے کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق بوقت رخصت رستم شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس کے معدے سے بھی مہ نشی کے بڑے واضح ثبوت ملے تھے۔ نشے ہی کی حالت میں عقب سے اس کی کھوپڑی پر بھاری آہنی رینچ پانے سے وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ آلہ قتل یعنی رینچ کے سر پر جو خون لگا ملا تھا وہ رستم کے خون سے میچ کر گیا تھا، اور اسی خون کے اندر چپکے ہوئے بالوں کا جب رستم کے بالوں سے موازنہ کیا گیا تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ رستم ہی کے بال تھے۔ میں نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد دونوں مقتولین کی لاشوں کو راشد منہاس اور اپنے عملے کے ایک شخص کی نگرانی میں شام سے پہلے موضع فرید پور روانہ کر دیا۔ راشد اور منہاس آج دوپہر کے بعد ایک تانگے پر سوار ہو کر تھانے آئے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد لاشوں کی وصولی ہی تھا۔ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے اگرچہ میرے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی، تاہم تفتیش کی گاڑی بیابان علاقے میں ایک ویران اسٹیشن پر پہنچ کر رک گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا اس گاڑی کو آگے کس سمت لے جاؤں۔ میں اس تفتیشی گاڑی کا ڈرائیور تھا، اس لیے تمام تر سوچ بچار بھی مجھے ہی کرنا تھی۔ نوری ماسی کی فراہم کردہ معلومات میں میرے لیے روشنی کی ایک کرن موجود تھی۔ اگرچہ وہ تیز بخار کی لپیٹ میں تھی، تاہم اس سے ہونے والی ملاقات لا حاصل نہیں رہی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تک میری تفتیش کا حاصل یہ ملاقات ہی تھی تو بے جانا ہوگا۔ نوری ماسی نے 16 دسمبر کی دوپہر میں دو عورتوں کو نہر کے کنارے ڈیرے کے نزدیک کادو کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اور اسی رات یہ دونوں افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور چودھری رستم کے کمرے میں بھی کسی عورت کی موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت ملے تھے۔ یہ بھی ثابت شدہ تھا کہ وقوع کی رات رستم کے کمرے میں پائی جانے والی عورت کا تعلق فرید پور سے نہیں تھا۔ گھوم پھر کر معاملہ انہی دو اجنبی عورتوں پر آ کر ٹھہر جاتا تھا، جن میں ایک پستہ قامت اور ہاتھ سے زیادہ موٹی تھی، جبکہ دوسری دراز قد، گوری چیٹی اور دبلی پتلی تھی۔ میں نے اپنے لوگوں سے ان دونوں عورتوں کے درجن بھر حاکے تیار کروا لیے تھے، جن کی مدد سے مجھے ان دونوں کو تلاش کرنا تھا۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہتھے چڑھ جاتی تو دوہرے قتل کی اس واردات کا معمہ حل ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ ان کا فرید پور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے وہاں پہنچی تھی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ مقتول کادو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو کیا کادو انہیں جانتا تھا؟ اس سوال کا سب سے مناسب جواب تو کادو ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سوال و جواب کی پہنچ سے نکل چکا تھا، لہٰذا یہ جواب بھی مجھے ہی تلاش کرنا تھا۔ آئندہ روز کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 19 دسمبر کی صبح میں نے مذکورہ دونوں نامعلوم عورتوں کے حاکوں کو اپنے بندوں کے حوالے کر کے انہیں تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا۔ اگر وہ فرید پور کی رہنے والی نہیں تھی تو ایک امکان یہ بھی تھا کہ ارد گرد کے کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور ضلع سے آئی ہوں۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے اہلکاروں کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور تانگا اسٹینڈ وغیرہ کو خاص طور پر چیک کریں۔ اگر ان کا تعلق کسی اور علاقے یا کسی اور شہر سے تھا تو ان مقامات پر لازمی کسی نے انہیں دیکھا ہوگا۔ میری اختیار کی ہوئی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ دوپہر سے پہلے ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب ان عورتوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مذکورہ کانسٹیبل کا نام رفیق تھا اور وہ ایسے اطمینان بھرے انداز میں یہ اطلاع دے رہا تھا جیسے وہ نامعلوم عورتوں کو کہیں سے پکڑ کر لے آیا ہو۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ جی وہ میرے سوال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ رفیق، میں تم سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کا مسئلہ تم نے حل کر لیا ہے۔ میں نے تیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب تھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے، انہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ تفصیلات کیا ہیں؟ ملک صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے انہیں 14 دسمبر کو وہاں پلیٹ فارم پر دیکھا تھا، رفیق نے بتایا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر کچھ بھی نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر وہ دونوں کہیں چلی گئی تھی؟ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ کانسٹیبل رفیق سے مزید سوال و جواب وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا میں فی الفور ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔
میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کم و بیش آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگے ہوں گے۔ میں چاہتا تو کسی سینئر اہلکار کو اسٹیشن ماسٹر سے معلومات حاصل کرنے بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہی مہم سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس کیس نے میرے ذہن کو بہت منتشر کر رکھا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بڑے اتفاق سے ملا اور میرے لیے گرما گرم چائے کا آرڈر دے دیا۔ اس وقت کسی ٹرین کی آمد کا وقت نہیں تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بڑے اتفاق سے ملا اور میرے لیے گرما گرم چائے کا آرڈر دے دیا۔ اس وقت کسی ٹرین کی آمد کا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس کے پاس بات چیت کے لیے مہلت تھی۔ ہم بآسانی اس سنگین معاملے پر گفتگو کر سکتے تھے۔ جب میں نے اسٹیشن ماسٹر کو اپنی غرض و غایت کے بارے میں بتایا تو وہ خوش اخلاقی سے بولا، ملک صاحب میں ان دونوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تاہم مجھے جتنا معلوم ہے اگر وہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھا۔ اگر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر وہ ایک ساتھ کیوں تھی؟ وہ لڑکی غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ وہ پریشان تھی۔ اسی دوران میں یہ موٹی عورت اسے مل گئی۔ اس نے اسکیچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد اٹھ کر کہیں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ موٹی عورت اس لڑکی کی کوئی جاننے والی ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس نے گول مول بات کی۔ اگرچہ اسٹیشن ماسٹر نے میری بات کی تائید کی تھی، لیکن ایسا ہو سکتا سے میرا کام نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ان دونوں نامعلوم عورتوں کا سراغ لگانا تھا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب مجھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، آپ نے بتایا کہ وہ لڑکی غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی، اسے کہاں جانا تھا؟ جس گاڑی میں سے وہ اتری تھی وہ راولپنڈی سے لاہور کی سمت جا رہی تھی، اسٹیشن ماسٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری ڈائریکٹ اس لڑکی سے بات نہیں ہوئی، اس لیے اس کے سفر کے آغاز اور اس کی منزل کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے عملے کی زبانی پتا چلا تھا کہ وہ غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، پھر اسے وہ موٹی عورت مل گئی۔ دونوں تھوڑی دیر تک پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اس بات کا تو آپ کو یقین ہے نا کہ وہ آپ کے اسٹیشن سے کسی ٹرین پر سوار نہیں ہوئی تھی؟ میں نے حفظ متقدم کے طور پر پوچھ لیا۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اسٹیشن کی بلڈنگ سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے تعاون اور چائے کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے پلیٹ فارم پر گھوم پھر کر اپنے طور پر بعض لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کی جو کافی مفید ثابت ہوئی۔ ایک کلی نے مجھے بتایا کہ اسٹیشن سے نکل کر وہ دونوں عورتیں تانگا سٹینڈ کی جانب گئی تھیں۔ یہ جن دنوں کا واقعہ، اس زمانے میں آج کی طرح تانگا سٹینڈز پر تانگوں کا میلہ نہیں لگا رہتا تھا۔ تانگوں کی محدود تعداد ہوا کرتی تھی جو اپنے کام کے لحاظ سے مسافروں کو ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور شہر کے دوسرے حصوں سے گدونواں کے گاؤں دیہات تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت سٹینڈ پر صرف ایک تانگا سواریوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر میں نے تانگا سٹینڈ کا رخ کیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا۔ تانگا سٹینڈ پر چائے، سگریٹ کے کھوکھے والے اور پھل فروش مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حالی تانگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کوچوان نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو بعد باملاحظہ ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو وہ بڑے احترام سے بولا، سرکار حکم کریں، آپ کو کہاں لے چلوں؟ میں نے اپنا گھوڑا اسٹیشن کی عمارت کی ایک دیوار کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے تانگا سٹینڈ کی سمت بڑھا تھا۔ میں نے کوچوان کی پیشکش کے جواب میں کہا، چاچا تمہارا نام کیا؟ کرامت علی، اس نے بتایا۔ کرامت کی عمر 60 کے قریب تھی۔ میں نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر کہا، چاچا فی الحال تو میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں، اگر میرا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر کہیں جانے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ فرما برداری سے بولا، آپ پوچھیں جی۔ میں اسے اس کے تانگے میں لے کر بیٹھ گیا اور ان نامعلوم عورتوں کے حاکے کا پرنٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے ان دونوں کی تلاش ہے، یہ آج سے 4-5 دن پہلے لگ بھگ اسی وقت اسٹیشن سے نکل کر تانگا سٹینڈ کی طرف آئی تھی، پھر تمہارے تانگے پر سوار ہو کر کہیں چلی گئی تھی۔ بتاؤ تم نے انہیں کہاں پہنچایا تھا؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی نگاہ کرامت علی کے چہرے پر گاڑ دی۔ آخری جملہ میں نے کوچوان کو چکر دینے کے لیے بولا تھا تاکہ اگر وہ انہیں جانتا ہو یا 14 دسمبر کو اگر اس نے ان دونوں کو کہیں دیکھا ہو تو میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں۔ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے تھانے دار صاحب، میں نے 14 تاریخ کو لگ بھگ اسی وقت انہیں یہاں دیکھا تھا، لیکن یہ میرے تانگے میں نہیں بیٹھی تھی۔ تو پھر کس کے تانگے پر سوار ہوئی تھی؟ غلام عباس کے تانگے پر، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ انہیں چھچھر والی جانا تھا اور میں صرف جاتا نہیں، میں نے اپنا روٹ جی ڈی روڈ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام عباس والی کے روٹ پر چلتا ہے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، غلام عباس چھچھر والی ہی کا رہنے والا ہے، اس لیے وہ چھچھر والی اور گجرانوالہ شہر کے بیچ تانگا چلاتا ہے۔ کرامت علی نے مجھے گراں قدر معلومات مہم پہنچائی تھی
ان دونوں نامعلوم عورتوں کے حوالے سے اب میں بالکل ہی لاعلم نہیں رہا تھا۔ میں نے کوچوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت غلام عباس کہاں ملے گا؟ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تانگا لے کر اسٹینڈ سے نکلا ہے۔ کرامت علی نے بتایا، اس وقت وہ چھچر والی کے آدھے راستے میں ہوگا۔ کیا غلام عباس کوئی اور پھیرا اٹھانے ریلوے اسٹیشن کی طرف آئے گا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تانگا کھڑا کر کے اپنے گھر چلا جائے۔ کرامت علی کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچا، آج کا دن تم سرکار کی ڈیوٹی پر ہو، تمہیں ابھی میرے ساتھ چھچر والی جانا ہوگا۔ پہلے ہم یہاں سے تھانے چلیں گے، وہاں سے میں کسی کو اپنے ساتھ لوں گا، پھر ہم چھچر والی کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ کرامت علی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد رضامند لہجے میں بولا، ٹھیک ہے سرکار، جو آپ کا حکم۔ میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے وضاحت کر دی، چاچا یہ نہ سمجھنا کہ کار سرکار میں تمہارا کسی قسم کا مالی نقصان ہو جائے گا۔ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو شہریوں کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکلوانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تم ایک دن میں جتنا کما لیتے ہو، میں وہ رقم تمہیں اپنی جیب خاص میں سے دوں گا۔ تم ہمیں چھچر والی غلام عباس کے پاس پہنچاؤ گے، اور اگر وہ ہمیں راستے میں کہیں مل گیا تو اسی وقت تمہاری چھٹی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم تھانے پہنچ گئے۔ کرامت علی نے یہ سفر اپنے تانگے میں اور میں نے اپنے گھوڑے پر طے کیا تھا۔ کرامت علی کو میں نے اس لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا کہ یہ موقع کا گواہ تھا۔ اس نے میری مطلوبہ عورتوں کو غلام عباس کے تانگے میں بیٹھ کر چھچر والی جاتے دیکھا تھا، لہٰذا غلام عباس کرامت علی کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اس کیس کا ایک سرا ہاتھ میں لگا تھا۔ میں اس موقع کو ہر صورت میں کیش کرنا چاہتا تھا، ورنہ چھچر والی گاؤں میرے لیے نیا نہیں تھا، اور نہ ہی میں وہاں تک رسائی کے راستے سے ناشنا تھا۔ میں نے تھانے سے ASI یعقوب کو ساتھ دیا، پھر ہم دونوں کرامت علی کے تانگے میں بیٹھ کر چھچر والی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چھچر والی بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تاہم اس کا سائز فرید پور سے زیادہ تھا۔ یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے نسبتاً ایک درمیانے درجے کا گاؤں تھا۔ ایک تو پولیس کا نام ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے پولیس والے اگر یونیفارم میں ہو تو ہر بندہ خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ غلام عباس نے ہمیں لے جا کر یاسمین آنٹی کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی، یاسمین اسی لئیم و شہیم عورت کا نام تھا جسے غلام عباس نے 14 دسمبر کی دوپہر ریلوے اسٹیشن سے چھچر والی پہنچایا تھا۔ غلام عباس کے مطابق یاسمین آنٹی کا تعلق چھچر والی ہی سے تھا، تاہم اس روز یاسمین کے ساتھ جو گوری چٹی جوان لڑکی تھی وہ غلام عباس کے لیے نہیں تھی۔ غلام عباس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یاسمین ایک فیشنی عورت ہے اور وہ خود کو آنٹی کہلاتی ہے، اگر اسے کوئی چاچی یا ماسی کہہ دے تو وہ برا مان جاتی ہے۔ میں نے غلام عباس کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا اور خود یاسمین آنٹی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں مجھے ایک دکان نظر آئی جہاں پر ایک گنجا شخص بیٹھا پھل اور سبزی بیچ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ اس مکان کے ساتھ ہی تھا۔ ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گنجا شخص اپنی دکان سے باہر نکل آیا تھا۔ گھر کا دروازہ اس دکان کے ساتھ ہی تھا۔ ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گنجا شخص اپنی دکان سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مجھے اور ASI کو سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد گھر کے دروازے کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آنٹی یاسمین ادھر ہی رہتی ہے؟ جی ہاں، بڑی سرعت سے سر کا اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا، میرا نام سردار حسین ہے، میں یاسمین کا گھر والا ہوں۔ وہ جتنی مسکینیت سے اپنا تعارف کرا رہا تھا اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے دباؤ میں ہے۔ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، سردار تم آنٹی یاسمین کے گھر والے تو اسے گھر سے باہر لے کر آؤ یا ہمیں اپنے گھر کے اندر کہیں بٹھاؤ، مجھے تمہاری بیوی سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ سب خیریت تو ہے نا جی؟ وہ تشویشناک انداز میں ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گڑبڑ والی کوئی بات تو نہیں؟ اوئے نامعقولہ! ASI نے تیز نظروں سے اسے گھورا، پولیس خواہ ہی کسی کے دروازے پر نہیں آتی، تم اپنی بیوی کو باہر نکالتے ہو یا ہم دروازہ توڑ کر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں؟ لگتا ہے اس کمینے نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ سردار حسین نے بہت پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے سردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور یہ میرے ساتھ ASI یعقوب ہے۔ میں نے اپنے نائب کی جانب اشارہ کیا اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی پہلے بھی گڑبڑ کرتی رہی ہے جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ بات جی وہ ایسی ہی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے ایک کرخت نسوانی آواز بلند ہوئی۔ اس آواز نے سردار حسین کو سہما دیا۔ وہ سردار ہی سے استفسار کر رہی تھی، اے سردارہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا دکانداری میں تمہارا دل نہیں لگتا؟ یہ تمہاری بیوی ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے سردار حسین کی طرف دیکھا۔ آنٹی یاسمین؟ جی ہاں وہی ہے، وہ جلدی سے بولا، پھر قدرے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، خود ہی باہر آ کر دیکھ لو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ آنٹی یاسمین کی آواز میں حیرت شامل ہوگی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آنٹی یاسمین ایک غصہ ور اور بدتمیز عورت تھی جس کی نظر میں شوہر کی حیثیت کسی زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ قبل اس کے کہ سردار حسین اس کے استفسار کے جواب میں گھگیا کر کچھ کہتا، ایک جھٹکے سے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے میں جس عورت کو کھڑے دیکھا اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت اور موٹی عورت تھی۔ وہ نصیر علی کے بنائے ہوئے خاکے پر پوری اترتی تھی۔ یہی میری مطلوبہ عورت تھی۔ یاسمین نے بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بھی کافی نمایاں تھی۔
वो अपने चेहरे मोहरे से एक रख्त और खनाट औरत दिखाई देती थी, दो तैश और पलक चबकते में गुस्से में आ जाने वाली, लेकिन पुलिस पर नजर पड़ते ही वह यकयक खवास पाख्ता हो गई थी। यास्मीन ने मैकानिकी अंदाज में दरवाजे को बंद करना चाहा, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने दरवाजे के दोनों पट के दरमियान अपना पांव फंसाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बावजूद भी वो जोर लगाकर मेरे बूट को कुचलने की सही में मसरूफ रही। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया आंटी यास्मीन। अब तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। फिर वहां हवालात में बैठकर तुम आहनी जेवर के साथ जोर आजमाई करती रहना। मेरी धमकी काफी कारगर साबित हुई। वो दरवाजे पर उसने तब आजमाई को मौकूफ कर दिया। मेरे लहजे की खतरनाकी ने उसे बावर करा दिया था कि यहाँ धोस धांधली के मसाले से उसकी दाल निकलने वाली। वो हासी सर्द गर्म चशीदा औरत दिखाई देती थी। बैक वक्त बैक फुट पर जाते हुए उसने मुझसे पूछा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? सिलसिला भी बता दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा। अगर दरवाजे पर खड़े खड़े मैंने तुमसे पूछताछ शुरू कर दी तो पूरे छिछर वाली को तुम्हारे करतूतों का पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने नीम एहतजाजी लहजे में पूछा और घर का दरवाजा खोल दिया। मैं सरदार हुसैन की रहनुमाई में एएसआई के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। हम सेन में बिछी चारपाइयों पर बैठने लगे तो यास्मीन आंटी ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर जाकर दुकान को संभालो। सरदार हुसैन इतना ज्यादा बीवी के रूप में था कि उसके हुक्म की बजावरी के लिए फौरन मुड़ गया। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। सरदार, तुम भी इधर ही बैठो, मुझे तुमसे भी बहुत कुछ पूछना है। उसने रुककर सवाली नजर से अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे इजाजत तलब कर रहा हो। मैंने डांट में इस अंदाज में कहा, उधर क्या देख रहे हो? इस इलाके का थानेदार मैं हूं या तुम्हारी बीवी? थानेदार तो इस इलाके के आप ही हैं माई बाप, और मिन्नत रेज लहजे में बोला। फिर यास्मीन की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, और घर की थानेदारनी ये है। फिलहाल तुम घर की थानेदारनी को भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी इलाके के थानेदार के सामने लाइन हाजिर है। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे इशारे पर वो अपनी बीवी के पहलू में चारपाई पर बैठ गया। उनके सामने दूसरी चारपाई पर मैंने और एएसआई ने कब्जा जमा लिया। मैंने सरदार और यास्मीन को पहलू बा पहलू इसलिए बिठाया था ताकि अगर यास्मीन सरदार को कोई इशारा करे तो मेरी पकड़ में आ जाए। यास्मीन ने एक मरतबा फिर कदरे हफ्की अमेज अंदाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? चंद सवालों के सीधे और खरे जवाब। मैंने यास्मीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुमने ताउन किया तो मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। बसूरत दीगर तुम्हें भी मेरे साथ थाने जाना होगा। मेरे हतमी अंदाज ने उसे मुश्किल में डाल दिया। चंद लम्हा तक तज़बज़ब का शिकार रहने के बाद वो थूक निकलते हुए बोली, पूछे क्या पूछना है? मैंने पूछा, वो लड़की कहाँ है? मैंने इस बेसाख्तगी के साथ ये सवाल किया था कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका। गैर इरादी तौर पर उसने उल्टा मुझसे इस्तिफसार किया, कौन सी लड़की? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने अपने लहजे की करहतगी को बरकरार रखते हुए कहा, जो 4 रोज पहले रेलवे स्टेशन से तुम्हारे साथ एक तांगे पर सवार होकर छिछर वाली पहुंची थी। कुछ याद आया या मैं उस लड़की का फोटो भी दिखाऊं? फोटो? उसने उलझन ज़दा नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने नसीर अली के तैयार करदा स्केच को आंटी यास्मीन के सामने रखा, फिर उसके हाके में मौजूद लड़की पर उंगली रखते हुए कहा, ये लड़की। आंटी यास्मीन एक अच्छी अदाकारा भी थी। अपने और उस लड़की के स्केच को देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात नमूदार हुए। फिर वो संभले हुए लहजे में बोली, अच्छा तो आप फरजाना की बात कर रहे हैं? मुझे शक हुआ कि वो मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही थी। मैंने सरदार हुसैन के चेहरे पर निगाह डाली तो वहां मुझे तज़बज़ब की परछाइयां दिखाई थी, जिसका मतलब यही था कि वो अपनी बीवी के जवाब से इतफाक नहीं करता। अच्छा तो इस लड़की का नाम फरजाना है? मैंने यास्मीन ही के अंदाज में से घिसना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा फरजाना के साथ क्या ताल्लुक है? थानेदार साहब, फरजाना मेरी भांजी है, बहन खुर्शीद की बेटी। वो मेरी आंखों में देखते हुए हाथ से मजबूत लहजे में बोली, ये लोग उधर लाला मूसा में रहते हैं। फरजाना मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं उसे लेने रेलवे स्टेशन गई थी। यास्मीन ने बरमहल जवाब दिया था, लेकिन पिछले 2-3 रोज से मैं हालात की जिन गुम्मन घेरियों में उलझा हुआ था, उसकी रोशनी में आंखें बंद करके यास्मीन की हिदायत पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सरदार हुसैन की तरफ देखा और पूछा, सरदार तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? कोई 15 साल तो हो ही गए हैं सरकार। और जिस बिस होते हुए बोला। उसकी समझ में नहीं आया था कि मैंने ये सवाल उसे क्यों किया था। यास्मीन आंटी ने एक बार फिर सरदार को वहां से हटाने की कोशिश की। इससे पहले कि सरदार मेरी बात का जवाब देता, वो बेजारी से बोली, तुम क्या सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे? तुम क्या सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे? जाओ बाहर जाकर दुकानदारी को देखो। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि यास्मीन दानिस्ता सरदार को वहां से भगाना चाहती है, जैसे उसे डर हो कि उसकी कोई बात यास्मीन के बयान की तरदीद कर देगी। मैंने सरदार को वहीं बैठे रहने की ताकीद की और कहा, तुम इन 15-20 साल में कितनी मरतबा अपनी साली खुर्शीद के पास लाला मूसा गए हो? ये तो कहीं नहीं जाता थानेदार साहब। यास्मीन जल्दी से बोली, बस इधर ही दुकानदारी में खपता रहता है। मैंने तुमसे नहीं, सरदार से सवाल किया था।
میں نے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے غصیل انداز میں کہا، اور جب تک میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں تم اپنی چونچ کو بندی رکھو۔ پھر میں دوبارہ اس کے شوہر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں سردار، یہ خورشید اور فرزانہ کے کردار ابھی ابھی تحلیق کیے گئے یا تم پہلے سے انہیں جانتے ہو؟ یہ تو آپ یاسمین ہی سے پوچھیں۔ وہ بے الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر بیوی کے سامنے تمہاری زبان نہیں کھل رہی تو اب میں تھانے لے جا کر ہی تم سے بات کروں گا، میں نے سردار سے کہا۔ پھر ہوئے سخن یاسمین کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، تو کہاں ہے وہ تمہاری بھانجی فرزانہ؟ وہ تو واپس چلی گئی لالا موسیٰ جی، وہ بڑی ہوشیاری سے بولی۔ وہ 100% دروغ گوئی سے کام لے رہی تھی اور جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، خیر سے اس کی واپسی کب ہوئی ہے؟ وہ آج صبح ہی تو گئی ہے، جلدی سے بولی۔ اچھا، تم غلام عباس کے تانگے میں اپنی بھانجی کو اسٹیشن چھوڑنے گئی تھی نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ جی بالکل، وہ مکاری سے بولی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ہم غلام عباس کے تانگے میں گئے تھے؟ غلام عباس نے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اسے مل کر آیا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسا خدشہ عموماً اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نے صریحاً دروغ گوئی سے کام لیا ہو۔ ان لمحات میں یاسمین کی کچھ ایسی حالت تھی۔ کیا آپ نے واقعی غلام عباس سے ملاقات کی ہے؟ ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا مجھے اس کوچوان سے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ میں نے ایسے کب کہا تھانے دار صاحب؟ وہ بات بناتے ہوئے بولی، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ جس سے بھی ملیں آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ فی الحال تو میں تم سے ملنے آیا ہوں، لیکن لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں تھانے ہی لے جانا پڑے گا۔ جناب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب تو دے رہی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ خواہ مخواہ ہی مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ او آنٹی، میں خواہ مخواہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ میں اتنی دیر سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں اور تمہیں جھوٹ پر جھوٹ بولنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تمہارے اندر شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ کمال ٹٹائی سے بولی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا جی؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ عورت ذات نہ ہوتی تو میں لاتوں غصوں سے اس کی وہ درگت بناتا کہ سالوں تک اسے میرا یہ سلوک یاد رہتا۔ تم نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہو تو میں بتاؤں بھی۔ تم جس لڑکی کو اپنی بھانجی بتا رہی ہو اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر وہ تمہاری بھانجی ہوتی تو تم اسے کادو کے حوالے کبھی نہ کرتی۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ ادھر فرید پور میں کون سی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ تم جس لڑکی کو بہلا پھسلا کر یہاں لائی تھی اور پھر 2 روز کے بعد اسے کادو کے سپرد کر دیا، وہ تمہاری بھانجی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کسی کادو کو نہیں جانتی۔ بکواس بند کرو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کرجدار آواز میں کہا، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت ہی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی ہو، لہٰذا تمہارے ساتھ سارے سوال و جواب اب تھانے ہی میں ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر تمہاری زبان کے تمام قفل خود ہی کھل جائیں گے۔ 1 منٹ میں فیصلہ کر لو کہ شرافت سے میرے ساتھ چلتی ہو یا پورے چچر والی کے بسنیکوں کے سامنے تمہیں گھسیٹتے ہوئے میں تھانے لے جاؤں۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ تھانے جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں نے اس کے نام نہاد گھر والے کو اس کے گھر ہی میں چھوڑا اور آنٹی یاسمین کو کرامت علی کے تانگے میں بٹھا کر چچر والی سے تھانہ صدر لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے کرامت علی کو اس کی اوسط دہاڑی سے کچھ زیادہ رقم دے کر رخصت کر دیا اور یاسمین کو حوالدار نبی بخش کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ آنٹی یاسمین ہے جس نے وہ لڑکی چودھری رستم کے ڈیرے پر پہنچائی تھی۔ یاسمین بیچاری گونگی ہے، لیکن میں اس کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کے لیے میں اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ سنا ہے تمہارے پاس زبان کھلوانے کا کوئی منتر ہے؟ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر پر جائیں۔ صبح جب آپ اپنے کمرے میں پہنچے گا تو آنٹی یاسمین کی زبان کا آپریشن کر کے میں اسے بولنے، خصوصاً سچ بولنے کے قابل بنا چکا ہوں گا۔ میں بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو حوالدار نبی بخش نے میرے پاس آ کر خوشخبری سنا دی۔ پرمسرت لہجے میں اس نے مجھے بتایا، ملک صاحب آنٹی کے سارے قصبل میں نے نکال دی ہیں، وہ اپنی تن فن بھول چکی ہے۔ میں نے اس کی زبان سے نہایت ہی سنگین انکشافات کروا لی ہیں۔ آپ اس کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کر لیں۔ اس زمانے میں محکمہ پولیس کے پاس آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر بیان ریکارڈ کرنے سے مراد تحریری بیان نوٹ کرنے کے بعد اس پر ملزم یا مجرم کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان لینا ہے۔ تم نے اسے جسمانی تشدد سے تو نہیں گزارا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ملک صاحب، نبی بخش ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں خواتین پر تشدد کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ پھر تم نے آنٹی یاسمین پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ ملک صاحب، میں نے آنٹی کے پانی میں پیشاب آور دوائی ملا دی تھی، وہ ایک آنکھ دبا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنٹی کے باتھ روم جانے پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ رات کے کھانے کے ساتھ اس نے اچھا خاصا پانی پی لیا تھا، اوپر سے موسم بھی ٹھنڈا ٹھارا ہے، آنٹی سے برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے جب محسوس کیا کہ اگر رفع حاجت کے لیے باتھ روم نہیں گئی تو اس کا مثانہ پھٹ جائے گا، تب اس نے ہتھیار پھینک دی اور سچ بولنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہاری نظر میں یہ اتنی سی بات ہوگی نبی بخش، لیکن میری نگاہ میں تم ایک جلاد صرف تمہارے نفسیات ہو۔ ملک صاحب، میں آپ کے الفاظ کو اپنی تعریف سمجھوں یا؟ اس نے بات نامکمل چھوڑ دی اور سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔
اپنے بارے میں تم بعد میں غور و فکر کرتے رہنا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال تم آنٹی یاسمین کو یہاں لے کر آؤ تاکہ میں اس کا بیان ریکارڈ کر سکوں۔ ہونے گیا تو ہونے آیا ملک صاحب، وہ باچے پھیلاتے ہوئے بولا، پھر کھٹاک کی آواز کے ساتھ مجھے سیلیوٹ مار کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انہیں انسانیت سوچ سلوک سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آنٹی یاسمین ایک گھیرو یعنی کہ گھیرنے والی عورت تھی۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت شاطر و کایا تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی بے آسرا یا پریشان لڑکی نظر آتی وہ اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ چھچھر والی لے آتی تھی۔ بعض ازاں اسے فریب میں رکھ کر آگے بڑھا دیتی تھی اور پیسے کھڑے کر لیتی تھی۔ کادو اور اسی کی معاش کے چند افراد سے اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے ورگلا کر لائی ہوئی لڑکی کو کہیں نہ کہیں کھپا دیا کرتی تھی۔ ماجبی کو یاسمین نے کادو کے حوالے کیا۔ کادو پہلے بھی اس سے رستم کے لیے کئی بار اس نوعیت کا معاملہ کر چکا تھا۔ ماجبی آنٹی یاسمین کو گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی۔ وہ پہلی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ اس کا شکار ہے۔ وہ ماجبی کے نزدیک ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر وہ اپنے پیار بھرے انداز سے ماجبی کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ ماجبی کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد بہلا پھسلا کر اسے اسٹیشن سے چھچر والی لے آئی تھی۔ یاسمین کا شوہر سردار حسین اس کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ تھا، تاہم وہ ایک زن مرید قسم کا شوہر تھا۔ یاسمین کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چلتی تھی۔ یاسمین آنٹی نے مجھے بتایا ماجبی کا تعلق وزیر آباد کی سبزی منڈی کے علاقے سے ہے۔ میں نے یاسمین کو فرید پور کے حالات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کادو اور رستم کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا ماجبی نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا؟ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس نے بتایا۔ سوتیلا باپ اس پر بری نیت رکھتا تھا اور گائے بگائے اسے تنگ بھی کرتا رہتا تھا۔ ماجبی نے اپنی ماں سے شکایت کی، لیکن اس نے ماجبی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا تو اس نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم دنیا کی کمینی ترین عورت ہو، میں نے نفرت بھری نظر سے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس عزت کی حفاظت کے لیے ماجبی نے اپنا گھر چھوڑا تھا، تم نے جھوٹی محبت کا فریب دے کر ماجبی کی اسی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی ادا سے بولی، اپنا راز تو نہ ہوتا رہتا صاحب، میں نے آپ کی بات مان کر سب کچھ سچ بتا دی ہے۔ یہ ادائیں اور چھل کسی اور کو دکھانا، میں نے ساتھ لہجے میں کہا، میں تمہارے دامے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ اور جہاں تک سچ گلوانے کا معاملہ ہے نا، تمہارے جیسے گھنونے کردار کی مالک عورتوں کی زبان کھلوانے کے لیے میں ان کے پانچوں میں چوہے چھوڑ کر پانچوں کا منہ بھی بند کروا سکتا ہوں۔ ان لمحات میں مجھے اپنے غصے پر کافی حد تک قابو نہیں رہا تھا۔ وہ میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے بولی، تاندہ صاحب غصہ تھوک دے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ لڑکی اتنی منحوس ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے دو انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور میں بھی اسی کے طفیل بیٹھے بٹھائے مصیبت پہ پھنس گئی ہوں۔ تم نے صرف مصیبت کا نام سنا ہے آنٹی یاسمین، میں نے زہر خند لہجے میں کہا، کبھی تم پر مصیبت آئی نہیں ہوگی۔ میں تمہارا جو حشر نشر کرنے والا ہوں نا، اسے تم تحیات یاد رکھو گی۔ آپ مجھے ڈرائے تو نہیں تھا صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ جس لڑکی کی وجہ سے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں ایشے بہار کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں نفرت بھرے انداز میں ایک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کس بے حیا اور بے عزت مٹی سے بنی ہوئی ہو، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں عورت کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن بہت کچھ ہونا بھی باقی ہے۔ جس لڑکی کو تم منحوس کہہ رہی ہو وہ میری نظر میں مظلوم ہے۔ تم اپنے کالے کرتوتوں کے سبب میری گرفت میں آئی ہو۔ میں ہر حال میں ماہ جبی کو تلاش کروں گا تاکہ دوہرے قتل کے الزام سے پردہ اٹھ سکے۔ آپ ضرور تحقیق اور تفتیش جاری رکھے تھانیدار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ کادو اور چودھری رستم کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس لیے مجھے تو اپنے گھر جانے کی اجازت دیں۔ تم یہاں سے سیدھی بڑے گھر جاؤ گی آنٹی یاسمین، میں نے بہت کڑوے انداز میں کہا۔ سال 2 سال جیل میں چکی پیسو گی تو خود ہی تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کادو اور چودھری رستم کے قتل سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر ماں جبی نہیں ملی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے دعا کرو کہ ماں جبی کا جلد از جلد سراغ مل جائے اور یہ ثابت ہو کہ تم ان دونوں کے قتل میں ملوث نہیں ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پہلی مرتبہ وہ مجھے سراسیمہ نظر آئی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ 2 دن تک تمہارے گھر میں رہی، میں نے کہا۔ سوال کیا، پھر کیا بتا کر اسے تم فرید پور والے ڈیرے پر لے گئی تھی؟ کادو کے حوالے سے میں نے ماں جبی کو بتایا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، اور بڑی عیاری سے بولی۔ وہ گجرانوالہ کے اسٹیشن پر اس لیے اتر گئی تھی کہ اسے شک ہوا تھا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ لوگوں کو اس نے یہ بتایا تھا کہ اسے جانا تو آگے تھا، لیکن وہ غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی، مگر حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ میں نے اس کے اسی وہم کو استعمال کیا کہ وزیر آباد سے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں ایک دن پہلے کادو سے بات پکی کر آئی تھی۔ میں نے ماں جبی کو اپنے گھر سے فرید پور والے ڈیرے پر منتقل کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ میں نے اسے بتایا کہ ادھر گاؤں میں ایک بندہ بڑے پراسرار انداز میں کسی دراز قامت گوری چٹی لڑکی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہی آدمی ہے جو ٹرین میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔
ان حالات میں تمہاری حفاظت کی غرض سے مناسب یہی ہوگا کہ میں تمہیں اپنے بھائی کادو کے ڈیرے پر چند دن کے لیے چھپا دوں۔ بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اس نے فوراً تمہاری بات مان لی؟ جی بالکل، وہ بڑے فخر سے بولی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ مجھے آنٹی یاسمین کی بے حسی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے تلخ لہجے میں دریافت کیا، تو تمہارے خیال میں جب انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ تو حقیقت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر اپنے حق میں وہ تمام دعائیں کرنا شروع کر دو جو تمہیں یاد ہیں، میں نے بہت شفاف لہجے میں کہا، کیونکہ اب تمہارے سامنے بھی بچت کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں بہت بری طرح ایک طویل عرصے کے لیے فٹ کرنے والا ہوں۔ وہ دہشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آئندہ روز میں نے وزیر آباد کا رخ کیا اور وہاں جا کر میں ماہ جبی کی ماں اور سوتیلے باپ سے ملا اور انہیں حالات حاضرہ سے آگاہ کیا، لیکن ان میں سے کسی کو ماہ جبی کی فکر نہیں تھی۔ اس کی ماں کے نزدیک ماہ جبی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک رات ماہ جبی نے اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ الغرض ان دونوں کو ماہ جبی اور اس کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وزیر آباد سے واپس گجرانوالہ آ گیا۔ ماہ جبی منظر سے غائب ہو چکی تھی اور مجھے ہر حال میں اس کی تلاش تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور پورے ضلع میں اسے کھوجنے کی کوشش میں لگا رہا۔ چند روز کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس روز آنٹی یاسمین نے ماہ جبی کو اپنے گھر سے فرید پور پہنچایا تھا، اسی دن چھچر والی سے ایک نوجوان غائب ہو گیا تھا، وہ بھی تاحال مفقود الخبر تھا۔ مذکورہ نوجوان کا نام زاہد بتایا گیا۔ زاہد کبڈی کا بہت ماہر کھلاڑی تھا۔ اس اطلاع نے میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میری نگاہ کے سامنے کادو کی گردن ٹوٹی لاش گھوم کر رہ گئی۔ کادو کی گردن کا منقا جس ماہرانہ انداز میں توڑا گیا تھا وہ کسی پہلوان یا کبڈی کے کسی کھلاڑی کا ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے چھچر والی کے چند دانش مند افراد سے معلومات اکٹھا کر کے اپنے آرٹسٹ سے زاہد کا خاکہ تیار کروایا اور زیادہ شدت کے ساتھ زاہد اور ماہ جبی کو تلاش کرنے لگا۔ میرے ذہن میں اس کیس کی کڑیاں مکمل ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی سوچ کی عملی تعبیر چاہیے تھی۔ 3 ماہ کے بعد مجھے تعبیر مل گئی۔ محلہ شاہین آباد سے میں ان دونوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے۔ ماہ جبی کی کہانی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ زاہد کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھیں گے تو سمجھدار کہلائیں گے۔ زاہد کا تعلق چھچر والی سے تھا اور وہ آنٹی یاسمین کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا۔ ماہ جبی پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ دل ہار بیٹھا۔ ماہ جبی کو اس کے خدمات کی خبر نہیں تھی، ماہ جبی کو اس کے جذبات کی خبر نہیں تھی، تاہم زاہد نے ٹھان لی تھی کہ وہ ماہ جبی کو ہر قیمت پر بچائے گا۔ وہ غیر محسوس انداز میں آنٹی یاسمین کے پیچھے فرید پور والے ڈیرے پر پہنچ گیا اور وہ سٹور روم میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے رات کا انتظار تھا جب وہ چپکے سے ماہ جبی کو لے اٹھتا۔ پھر جب رات ہوئی اور چودھری رستم کی آمد کے بعد ڈیرے پر قابل مذمت گھنونے کھیل کا آغاز ہوا تو زاہد فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے سٹور روم میں سے آہنی پانا اٹھایا اور کادو کی نظر بچا کر وہ رستم والے بیڈ روم میں گھس گیا۔ رستم کو ایسی کسی مداخلت کی توقع نہیں تھی، پھر وہ نشے میں چور بھی تھا۔ زاہد نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا، اس کے سر کے قبی حصے میں وزنی رینچ کی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماہ جبی نے وحشت زدہ انداز میں باہر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ باہر کادو موجود تھا۔ وہ ماہ جبی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ کادو کے پیچھے زاہد نے دوڑ لگا دی۔ رینچ پانے کو وہ رستم کے کمرے ہی میں پھینک آیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے نہر کے اندر اتر گئے۔ زاہد نے جلد ہی کادو تک رسائی حاصل کر لی اور پلک چبکتے میں ایک جھٹکے سے اس کی گردن کا منقا توڑ ڈالا۔ پہلے پہل ماہ جبی یہی سمجھی تھی کہ یہ وہی بندہ ہے جو وزیر آباد سے اس کے تعاقب میں ہے، لیکن جب زاہد نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ زاہد کے ہاتھوں سے 2 انسان قتل ہو چکے تھے، لہٰذا واپس چھچر والی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ کر لیا۔ ان تمام تر حالات و واقعات میں ماہ جبی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے کسی قدم پر ایک معمولی سا جرم بھی نہیں کیا تھا اور گرفتاری کے وقت وہ امید سے بھی تھی۔ زاہد کی اولاد نے اس کے وطن میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا، وہی زاہد جو ماہ جبی کا اجنبی محسن اور 2 افراد کا قاتل تھا۔ میں نے زاہد کے لیے جس سزا کا انتخاب کیا وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ آپ کی ذہانت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اپنی ذہانت کو آزما کر خود کو ایک ذہین کاری ثابت کریں۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔